الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر اسرار معاویہ صاحب کا بیان ہو رہا ہے، تو بھئی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک بہت بڑی بدعت جس کو ہم رسم مہندی کہتے ہیں، رسم حنا کہتے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ نے صاحب استطاعت، صاحب مال، ہر چیز کی قدرت رکھنے کے باوجود اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دی کہ یہ دینی مجلس کا پروگرام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے، جہاں تک اس سیاکار کی آواز جاتی ہے، وہ سارے بھائی اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کی بات کو سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی کبریائی کا یقین ہوتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھئی جلدی جلدی اللہ کی بات کو سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، یہ ہمارے لیے یقین جاننا آخرت کے اندر نفع ہی نفع کا سبب بنے گی۔ یا خدا ہم غریبوں کی بات فریاد کو سن، بے کسوں بد نصیبوں کی فریاد کو سن، کملی والے محمد کی امت ہے ہم، سچ تو یہ ہے کہ تیری امانت ہے ہم۔ کیوں ڈراتا ہے ظالم زمانہ ہمیں، پھر بھی مٹانا ہم کو آسان نہیں۔ پھر بھی اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ بڑا یقین جانا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا نفع والا سودا۔ تو جتنے بچے ہیں وہ وہاں پیچھے چلے جائیں، بچوں سے درخواست ہے، شاباش اٹھ جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر شخص کافر ہو، مومن ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تاجر ہو یا کاشتکار ہو، گجر ہو یا راجپوت ہو، ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، معذور ہو یا تندرست ہو، ہر شخص دنیا کا کامیابی چاہتا ہے۔ جس طرح کھانے کی خواہش، پیاس میں پانی کی تمنا، تھکن میں نیند کا شوق، جوانی میں جنسی جذبے کے لیے شادی کا شوق، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق کسی قوم، نسل، رنگ، وطن، علاقے سے نہیں ہے کہ کالے لوگوں میں پانی پینے کا شوق ہوتا ہے، گوروں میں نہیں، دیہاتیوں میں کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے، شہریوں میں نہیں، جوانوں میں شادی کا شوق ہوتا ہے، بوڑھوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، تھکن میں نیند، جوانی میں جنسی جذبے کی تسکین کے جائز طریقے، یہ انسانوں کی فطرت کا حصہ ہیں، تکلفاً نہیں۔ اسی طرح بائی برتھ ہر وہ چیز جس کو انسان کہا جا سکے، ہر انسان کے اندر کامیابی کی خواہش فطری خواہش ہوتی ہے، وہ ماں باپ نہیں ڈالتے۔ قدرت جب انسانوں کے دل، گردے، پھیپھڑے، بال، کھال ڈیزائن کرتی ہے ماں کے رحم میں، اسی وقت قدرت خفیہ طریقے سے انسانوں کے دل و دماغ میں اس خواہش کو چھپا دیتی ہے کہ مجھے کامیاب ہونا چاہیے۔ ناکامی سے ہر انسان فطرتاً گریز کرتا ہے، کامیابی کا ہر انسان طبعاً خواہش مند ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کامیابی کہتے کس کو ہے، اور ناکامی کس بلا کا نام ہے؟ امت کے اندر بنی نوع انسان کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ کے اندر 99% لوگ اس سوال کے جواب میں ٹھوکر کھا گئے، غلطی کھا گئے، اور جب زندگی کی شام ہوئی اور سورج ان کا فنا کے گھاٹ میں ڈوبنے لگا
اور جب ان کی زندگی کی کشتی فنا کے سمندر میں ہچکولے کھانے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ عمر بھر جس چیز کو کامیابی سمجھ کر ہم نے جوانی لگا دی، بڑھاپا لگا دیا، ماہ و سال لگا دیے، وہ تو کامیابی تھی ہی نہیں، کچھ اور تھا۔ تو پھر اس وقت کہیں گے فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ لوٹا دے۔ انسانوں کے بنیادی سوال کے جواب میں ٹھوکر کھا کے آ گیا، اللہ مجھے لوٹا دے۔ کیا کرو گے؟ میں کامیابی جس کو تو نے کہا، جس کو تیرے رسولوں نے کہا، میں اس کی تمنا کروں گا، اسی کو لیلہ بناؤں گا، اسی کو منزل مقصود قرار دوں گا۔ تو امت کے اکثر طبقے نے آج بھی اس سوال کا غلط جواب ڈھونڈا ہوا ہے، اور اس غلط جواب کی تلاش میں پھر سرگرداں ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کی قوموں نے 6 چیزوں کو کامیابی قرار دیا، اور پروردگار نے ان 6 چیزوں کو ناکامی کہا۔ قوم سبا نے کہا کامیاب وہ جس کے کھیتوں کی زراعت اچھی ہو۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ صبح ہوتی کھیتوں میں داخل ہو جاتے، گوڈی، سپرے، کھاد، پانی، بیج، بہتر زراعت کو وہ کامیابی سمجھتے تھے۔ جس کا ایکڑ رقبہ فی ایکڑ زیادہ آمدن دیتا، زیادہ زراعت دیتا، وہ کامیاب ہوتا تھا۔ تو قوم سبا کے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کی زراعت اچھی ہو۔ آسمان والے نے ان کے اس تصور کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان پہ ڈیم توڑے، اور ڈیموں نے ان کے محلات کو برباد کیا، کھیتوں کو ویران کیا۔ اور قرآن کہتا ہے جہاں باغات تھے وہاں جھاڑیاں تھیں، جہاں پھول تھے وہاں کانٹے تھے، جہاں زندگی تھی وہاں موت تھی، جہاں محلات تھے وہاں کھنڈرات تھے، جہاں حیات تھی وہاں ڈھانچے پڑے تھے۔ اور فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ اور امت احمد کو کہا زراعت کرنا ضرور، لیکن زراعت کو کامیابی کی لیلہ قرار نہ دینا، ورنہ قوم سبا کے انجام کے لیے 2 4 رہنا۔ پہلا تصور کامیابی یہ تھا کہ جس کی زراعت اچھی ہو، جس کے ایکڑ زیادہ ہو، جس کی لینڈ زیادہ ہو، وہ کامیاب۔ تو قرآن نے اس کامیابی کے تصور کے نمائندہ کو قوم سبا قرار دیا اور اس کو برباد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا آیا، انہوں نے تجارت کو کامیاب کہا کہ جس کا بزنس چمک جائے، ایکسپورٹ امپورٹ کی بہت بزنس ہو جائے، لوگوں کے جیبوں سے پیسے بٹورنے کا فن آ جائے، نفع کی مقدار بڑھ جائے، ہر سال اس کا ریٹ بڑھتا چلا جائے، ہر سال جس آدمی کا پروفٹ بڑھ گیا، تجارت بڑھ گئی، وہ کامیاب۔ اس کو قوم شعیب کہتے تھے۔ اندھے کو اینک بیچنا، گنجے کو کنگھی بیچنا، یہ ان کا کام تھا۔ قسطوں پہ ریٹ اور لگا دینا، حلال حرام کے پیمانے کوئی نہیں، لوگ بھوکے بلک رہے ہیں وہ سٹاک کر لیتے تھے۔ قسطوں پہ مال بیچنا، اور پھر جس راستے سے وہ کاشت ان کے کسٹمر گزرتے تھے، دکان گاہک گزرتے تھے، وہاں پھر اپنے رہزن، اپنے ڈاکو بٹھا دینا، وہ ان کا مال لوٹ کر پھر قوم شعیب کے مارکیٹوں میں مال آ جاتا تھا۔ اس میں ہر تاجر کا نام لکھا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت قوم شعیب کے بزنس مین اپنے اپنے تھڑوں میں، دکانوں میں، ٹھیوں میں، بزنس پوائنٹ میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہر تاجر کے نام کا ایک پتھر آیا، وہ سر پہ آ کے لگا، بھیجا نکال دیا، شکلیں مسخ ہو گئی اور ختم ہو گیا، اور ان کی نہ بازگشت آئی نہ چیخ آئی۔ اور قرآن نے کہا امت احمد تجارت کرنا، لیکن تجارت کو کامیابی قرار نہ دینا۔ پھر ایک اور قوم ہے، اس کو قوم فرعون کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کے پاس گورنمنٹ ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو۔ اقتدار کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو اور راج کرو، اس پالیسی کا بانی فرعون تھا۔ لوگوں کو رنگوں میں، زبانوں میں، قوموں میں، وطنوں میں تقسیم کرنا۔ ان هذه امتکم امۃ واحد وانا ربکم فاتقون، اس انسانیت کی بنیاد ایک تھی۔ فرعون نے اگر کہا تمہاری زبان اور ان کی زبان اور تفریق ڈال دی، تمہارا قبیلہ یہ، ان کا قبیلہ یہ، تفریق ڈال دی، تمہارا وطن وہ، ان کا وطن یہ، تفریق ڈال دی، تو زبان کی بنا پر، قوم کی بنا پر، رنگ کی بنا پر، وطن کی بنیاد پر انسانوں کو تفریق کیا، پھر ووٹ بینک مضبوط کیا اور اپنے اقتدار کے پہیے کو مضبوط رکھا۔ یہ قوم فرعون تھی۔ پروردگار نے نیل کی لہروں کے منہ کھول کر فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر کے ہمیں کہا امت احمد
اقتدار میں جانا، کی پوسٹ کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اچھے عہدے بھی لینا، لیکن اقتدار کو کامیابی کا منزل قرار مت دینا، ورنہ قوم فرعون کو دیکھ لو۔ پھر ایک اور قوم آئی، اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات، ہر روز جوڑ توڑ موڑ کر چیزوں کو نیا بنانا، نئی مشینریاں، نئی پروڈکٹ، نئی چیزیں بنا کے۔ اور پھر کامیاب وہ ہوتا تھا جس کے پاس جو بہتر سائنسدان ہے، جو بہتر انجینئر ہے، جو بہتر ایجادات اکتشافات کرتا ہے، اسی میں صبح سے شام لگ رہنا۔ قرآن مجید نے ایک فرشتے کے ذریعے ان پہ چیخ ماری، کلیجے پھٹے، سینے سے باہر ہے، شکلیں برباد ہو گئیں، گھروں میں لاشیں بن گئے، اور ہمیں کہا کہ سائنس کی کوشش بھی کرنا، عناصر اربع کو تسخیر بھی کرنا، ہوا فضا خلا کو لگام بھی دینا، سمندروں کے اوپر راج بھی کرنا، چیزوں کو جوڑ توڑ موڑ کر ان سے ایجادات اکتشافات بنانا، اس کا انکار نہیں، لیکن کامیاب اس کو نہ سمجھنا جو بڑا سائنسدان ہوتا ہے۔ ایجادات کا انکار نہیں، سیاسی ترقی کا انکار نہیں، چیزوں کو جوڑنے توڑنے موڑنے کے بعد نئی پروڈکٹ کے بنانے کا انکار نہیں، لیکن انکار یہ ہے کہ سائنس کو کامیابی کی معراج نہ سمجھیں۔ پھر ایک اور قوم آئی، اس کو چودراہٹ کا شوق تھا، بڑے بڑے ڈیرے، ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، نام کے آگے پیچھے لمبے چوڑے القابات، لمبے چوڑے اعزازات، اور ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ہم بیٹھیں تو لوگ بیٹھیں، ہم چلیں تو لوگ چلیں، ہمارے آگے کوئی نہ ہے، ہمارے ڈیرے پہ ہر وقت 100-200 آدمی بیٹھو، چودھری مزاج لوگ، اس کو قوم نوح کہتے تھے۔ اسی چکر میں میں اس سے بڑا ہوں، میرا مال اس سے بڑا ہے، میری زمین اس سے بڑی ہے، میرا عہدہ اس سے بڑا ہے، اس چکر میں تو قرآن مجید نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی برسایا، اللہ کہتا ہے درختوں سے پانی نکلا، حتیٰ کہ تنور سے پانی نکلا، اور ان چودھریوں کے دماغوں کے اوپر پانی پھرا، دماغوں کا لیول برابر ہوا، لینڈ سکیپنگ ہو گئی، اور پروردگار نے قوم نوح کے اس تصور کامیابی کو قرآن میں نمایاں کر کے ہمیں بتایا۔ امت احمد ڈیرے بھی بنانا، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھنا، لیکن چودراہٹ کو کامیابی نہ سمجھنا۔ اگر دماغ سمجھنے لگے تو قوم نوح کے منظر قرآن کے اندر سورہ نوح میں تمہاری عبرت کے لیے بکھرے پڑے ہیں، اس کو ضرور پڑھ لینا۔ پھر ایک اور قوم آئی، وہ ہر وقت فزیکل اپیرنس میں لگے رہتی تھی، میرا ناک ایسا ہو، میرا کان ایسا ہو، میرا ہیئر سٹائل ایسے ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، 24 آور چرنے گاؤن، کھانے پینے کا شوق، بالوں کا شوق، کپڑوں کا شوق، جوتوں کا شوق، 2 پیس 3 پیس، ایمبرائڈری، الا بلا، ان چکروں میں لگے رہتے تھے۔ لگژری لائف، آؤٹ لک کو اچھا بنانا، اپنے نقوش کو اچھا بنانا، میک اپ کا سٹائل، باڈی بلڈنگ ٹائپ لوگ، اپنے ڈولے، اپنے جسے، اپنے ان چیزوں میں چکر میں لگے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ قوم عاد تھی۔ پھر پروردگار نے آسمان سے ہوائیں چھوڑی، فاما عاد فاہلکوا بريح صرصر آتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ دیکھ لو بھئی، ہم نے بنے سمرے حسین خوبرو ہر وقت اپنی میک اپ کے شوق میں اور ڈیزائن کے شوق میں اور فیشن کے شوق میں اور میچنگ کے شوق میں پڑے رہنے والے لوگوں کا کیا انجام کیا؟ 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن ہم ان کے اوپر ہوا چھوڑی، اور ان کو ہواؤں نے اٹھایا، پہلے آسمان سے سر ٹکرایا، اوپر سے گندک کا تیزاب برسا، زمین پہ آ کے شکلیں مسخ ہوئی، دریا نے بہایا، بحر مردار میں جا پھینکا، اور ہمیں اللہ نے کہا کہ دیکھو بے شک کنگھی بھی کرنا، صاف ستھرے بھی رہنا، لباس بھی پہننا، لیکن ہر وقت فیشن ڈیزائن میچنگ اور اپنی چمک دمک کو معیار نہ بنانا۔ اگر دماغ اس قسم کی اٹکیلیاں کرنے لگے تو بحر مردار کے اندر گندھک کے اندر ملے ہوئے قوم عاد کو ضرور دیکھ لینا، انہوں نے یہی چیز بنائی تھی، ہم نے کیا انجام کیا؟ کو کامیابی کا، کسی نے زہری وضع کا کو کامیابی کا، اللہ نے کہا یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو پروردگار یہ اگر کامیابی نہیں ہے تو کامیابی ہے کیا؟ ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم کامیاب ہوں، کامیابی کی خواہش تو نے خود ہمارے اندر فیڈ کی ہے، بھر دی ہے۔ اب جب ہمارے اندر کامیابی کی خواہش بھری ہے تو ہمیں کامیابی کا تعین بھی کر، کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم ماضی کی مردود قوموں کے مقہور تصور کامیابی کے زندگی گزار کے جب زندگی کی شام ہو اور کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق کے اندر جائیں
اور ہمارا وجود ٹوٹنے لگے، پنڈلیاں ٹکرانے لگے، گلے کے گھنگرو بجنے لگے، آنکھوں کے وائپر گرنے لگے، خون سرد پڑنے لگے، جسم ٹوٹنے لگے، تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ کامیابی کا صحیح تصور ہم پا ہی نہ سکے۔ مہربانی کر جس طرح مردود قوموں کے غلط تصور ہے کامیابی سے آپ نے آگاہ کیا، ان کے عذاب سے آگاہ کیا، ایک مہربانی فرما کہ ہمارا بنیادی ترین سوال ہے جس پہ ہمارے دونوں جہانوں کے بننے بگڑنے کا دار و مدار ہے، مہربانی فرما ہمیں یہ بتا کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ تو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے سورت 91 کی آیت نمبر 8 میں ایک لفظ کے اندر ہمارے اس فطری سوال کا جواب دیا۔ ہر انسان کو 7 بڑے بڑے مشکل مراحل سے واسطہ پڑتا ہے، ایک نظر جس میں ہمیں گزرنے والے ہیں، دوسری قبر جس کی ہم کشادگی چاہتے ہیں، تیسرا میدان حشر تک پہنچنا، دفن ہوئے 203 میں، دفن ہوئے خدر والے میں، اور اٹھ کے جانے ہم نے دمشق میں، اس دن کار کوئی نہیں، گاڑی کوئی نہیں، فیول کوئی نہیں، سی این جی کوئی نہیں، پیٹرول کوئی نہیں، ٹوڈی کوئی نہیں، کرولا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں ہوں گا، آپ ہوں گے، وجود بکھرا ہوا، پاؤں پہ جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، جسم پہ لباس نہیں، کرنڈی بوسکی کا نام و نشان نہیں، دھوپ بلا درجے کی ہے، یہاں بالکل قریب سوا نیزے کے لگ بھگ سورج آ چکا ہے، اور گھپ اندھیرا اتنا ہے کہ 50,000 سال کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، 50,000 سال میں پہلا 1000 سال گھپ اندھیرے کا ہے، اس گھپ اندھیرے میں اپنی قبر سے اٹھ کر دمشق تک جانا جہاں میدان حشر لگے گا، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے 50,000 سال جو کھڑے ہونے ہیں وہاں اس وقت سایہ مل جائے، کوئی دیوار نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی شجر، کوئی اے سی نہیں، کوئی کولر نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی پانی نہیں۔ اور چوتھا مسئلہ ہے کہ پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں۔ پانچواں مسئلہ ہے کہ میزان کے اوپر ہمارا ترازو نیکی والا جھک جائے۔ اور ساتواں مسئلہ ہے کہ فرشتے ہمارے گلے میں ہار ڈالتے ہوئے، سلوٹ کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، مبارکباد دیتے ہوئے ہمیں جنت کے منزلوں کی طرف لے جائیں۔ ہر انسان کے لیے ان 7 مراحل پر گزرنا ناگزیر ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو پل صراط سے بھی گزرنا ہے، ہر ایک کو میدان حشر میں بھی جانا ہے، ہر ایک پہ نظر بھی آنی ہے، ہر ایک کو قبر بھی آنی ہے، ہر ایک کو پل صراط کو، ہر ایک کو میدان حشر میں بھی جانا ہے، ہر ایک کا ترازو بھی لگے گا، ہر ایک کی نیکی بدی تولی جائے گی، ہر ایک کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، سید ہو، میراثی ہو، کھرب پتی ہو، فقیر ماز ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو، الف با تا سے نہ جانتا ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا امام کعبہ ہو یا رند پارسا ہو، شرابی ہو یا زمزم پینے والا ہو، کنگال ہو، یا ہر ایک کو نو ڈاؤٹ ان 7 مراحل سے گزرنا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی سارے فرار اختیار کریں گے، آدمی اکیلا قبر میں جاتا ہے، آدمی اکیلا قبر سے اٹھے گا، آدمی اکیلا میزان پہ کھڑا ہوگا، آدمی اکیلا اپنے بل بوتے پہ وہاں سے پل صراط سے گزرے گا۔ تو یا اللہ کوئی ایسا تصور کامیابی ارشاد فرما جو میرے لیے اپلیکیبل بھی ہو، قابل عمل بھی ہو، جس کو میں لے بھی سکوں، میں غریب ہوں یا امیر، شہری ہوں یا دیہاتی، اس کو میں عمل بھی کر سکوں۔ ایسا حل نہ ہو جس کو جوان لے سکے، بوڑھا نہیں، غریب لے سکے، امیر نہیں، شہری لے سکے، دیہاتی نہیں، تاجر لے سکے، کاشتکار نہیں، کالا لے سکے، گورا نہیں، ناروین لے سکے، افریقن نہیں، پنجابی لے سکے، سندھی نہیں، کینیڈین لے سکے، اور فجی کا رہنے والا نہیں۔ پروردگار ایسا کوئی حل بتلا جس کو میں بوڑھا ہوں یا جوان ہوں، بستر مرگ پہ ہوں یا اکھاڑے میں ہوں، میں اس کو لے بھی سکوں، اور وہ تصور کامیابی میرے عمل میں بھی آ جائے، اور میں ان 7 خوفناک مراحل سے آبرو مندانہ طریقے سے گزر کر جنت الفردوس میں تیرے محبوب کے قرب پہنچ جاؤں۔ پروردگار مہربانی فرما مجھے وہ تصور کامیابی بتا۔ تو قرآن مجید کی 91 نمبر سورت کی 8 نمبر آیت میں صرف ایک لفظ کے اندر قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کی فصاحت دیکھیں، قرآن کا حسن دیکھیں، انسانوں کا وہ بنیادی سوال جس میں بڑے بڑے لیکچر ہوئے، سیمینار ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، دانش پگھلی، لوگ آئے، تجربے ہوئے، لیکن جواب نہ پا سکے، تو وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقدوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ کیسے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے۔ سو میرا اور آپ کا آج بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تجارت، زراعت، شادی، خوشی، غمی، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، یہ مسئلہ اصل یہ ہے کہ
اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے میں کامیابی کی دیوی، کامیابی کی پری، کامیابی کی لیلا، کامیابی کا پھول اپنے سینے پہ سجا کے پروردگار کے پاس حاضر ہوں، تو پھر میں جہاں مر گیا، میری قبر بنی نہ بنی، جنازہ پڑھا نہ پڑا، مجھے مچھلی نے کھایا، مجھے آگ نے جلایا، میرا چہرہ نہ پہچانا گیا، کچھ بھی ہوا، اگر میری روح کے اوپر وہ کامیابی کا پھول کھل اٹھا، قسم زمین آسمان کے خالق کی، 7 زمین 7 آسمان بھی اس تصور کامیابی پہ مبارکباد دیں تو بھی خوشی کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اب وہ کامیابی ہے کیا؟ تو بڑا خوش قسمتی کا موقع ہے کہ بھائی عثمان کے نکاح کی تقریب کے حوالے سے بڑے عرصے کے بعد کسی دوست نے خوشی کے موقع پر اس بات کا خیال رکھا، ورنہ غمی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا مسلمانوں میں کسی درجے میں ٹرینڈ ہے، رواج ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مارنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن نکاح میں وہ تو کنجروں کا ہاتھ ہوتا ہے، سو کنجروں کو بلایا جائے۔ کنجر لوگ کنجروں کو بلا بھی لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کنجر لوگ کنجروں کو بلاتے بھی ہیں، لیکن مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، خوشی کے موقع پہ جس کے کلمے کی وجہ سے کسی کی عزت میرے بستر کی زینت بن رہی ہے، اور جس کے طریقے کی وجہ سے کسی کی آبرو عمر بھر کے لیے میرے رفیق حیات بن رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ میں ضمیر والا ہوں، غیرت مند ہوں، خاندانی ہوں، جس کے کلمہ اور جس کے طریقے کی وجہ سے کسی کی آبرو عمر بھر کے لیے میری رفیق حیات بن رہی ہے، میں ان 2 ذاتوں کو فراموش کر کے کنجروں کو یاد کروں، میرے سے بڑا بغیرت کون ہوگا؟ لیکن یہ سوچ غیرت مندوں میں آتی ہے، کنجروں میں نہیں آتی، کنجر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد عثمان بھائی نے یہ کوشش کی کہ یہ نکاح کے حوالے سے، حالانکہ پروگرام میرا کوئی اس طرح کے جڑے ہوئے تھے کہ آنا قریباً مشکل انتہائی تھا، لیکن ان حضرات کی محبت اور ان کے ابو کا پہم اصرار ایسا تھا، مجھے آنا پڑا عرصے کے بعد۔ تو میں آج اس خوشی کی تقریب کے حوالے سے ایک تو آپ دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جب اپنے بچوں کی شادی کریں، اگر اللہ بیچ میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بیچ میں ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ بیچ میں ہے، تو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ اس موقع پر نیکی کی بات کروایا کریں، اور اگر یہ نہیں کروائیں گے تو قدرت کی سزا ہے کہ کنجر لوگ تو پھر آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے قدرت کی طرف سے کہ نیکی کے موقع پر آسمان کا خالق بلا دیا جائے اور کرپٹ ترین لوگ کنجروں کو بلا کر پوری کائنات کو برباد کیا جائے، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ ابھی ہماری پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرائی نہیں ہیں، ابھی جاءت سکرۃ الموت بالحق کا منظر رقم نہیں ہوا، فکشفنا عنک غطاءک کے پردے ہمارے اوپر ابھی آئے نہیں ہیں، اسرائیل نے آ کر ہماری آنکھوں پہ پر نہیں رکھا، ہمارا جسم شکست اور ریخت کے زد میں نہیں آیا، ڈاکٹروں نے ہمیں لاجواب قرار نہیں دیا، اب دعا کرو اللہ والی گلی ہے، یہ بول ہمارے عزیز و اقارب کی زبان پہ جاری نہیں ہوئے، ابھی رگوں میں توانائی ہے، جسم میں صحت ہے، زندگی آواز دیتی ہے اور توانائیاں میں پکارتی ہیں، موسم بہار ہمارے اوپر ہے۔ اب اگر ہم نے کامیابی کا صحیح تصور لے لیا تو خرب مبارکباد کے قابل ہے وہ انسان جس نے عثمان بھائی کے نکاح کی تقریب کے حوالے سے منعقد اس محفل کے اندر قرآن کا خلاصہ لے لیا، حدیث کا خلاصہ لے لیا، 313 کتابوں کا نچوڑ لے لیا، اور کم و بیش 2 لاکھ انبیاء کی تعلیمات کا سک نچوڑ لے لیا۔ مبارکباد کے بعد مستحق ہے وہ نوجوان جس کی برکت سے آپ کو یہ بنیادی بات مل رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ تو آپ کو موقع ملے تو گھر جا کے سورہ شمس پڑھیے گا، قرآن مجید کی 91 نمبر سورت ہے، اس میں 8ویں آیت پہ جا کے لمحہ بھر کے لیے ٹھہریے گا کہ اس 8ویں آیت کے آخری لفظ کے اندر اس بنیادی سوال کا جواب چھپا ہوا ہے جس جواب کے پا لینے کی وجہ سے دونوں جہانوں کے آنے والے 7 مراحل پر کامیابی کے پھریرے لہرا جاتے ہیں اور آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اچھا اللہ کامیابی کیا ہے؟ تجارت کا نہیں، زراعت کا نہیں، صنعت ورفت کا نہیں، سیاست کا نہیں، اقتدار کا نہیں، چودراہٹ کا نہیں، شجاعت کا نہیں، پھر کیا کامیابی؟ تو پروردگار کی یہ صورت اب آ کے بولتی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اب آ رہی ہے قد افلح قد افلح قد افلح۔ یہ اللہ کامیاب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے من زکاها، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، کھیتوں کو سونڈیوں سے پاک کر لیا، تجارت کو نقصان سے پاک کر لیا، اقتدار کو مخالفین سے پاک کر لیا، صنعت و حرفت کو ناکامی سے پاک کر لیا کا نہیں۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو، اپنے من کی دنیا کو، اپنے دل کی دنیا کو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت والدن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کامیاب کیا آئے گا؟
پاک دل کام آئے گا. تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا. لوگوں دیکھو ہم رنگ زمین پھیلے ہوئے جال کے نظر میں مت آنا. یورپ ایک گرد و غبار اڑائے گا، فلاں کامیاب فلاں کامیاب، تم اس کی بات پہ نہ آنا. تمہارا رب یہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، من کو دھو لیا، دل کا تزکیہ کر لیا، اپنی پیوریفیکیشن کر لی، اندر کی تطہیر کر لی، اور دل کی دنیا میں جھاڑو پھیر کر غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد، تکبر، شرک اور بدگمانی، زنا وغیرہ کو دھو کے ساری جڑی بوٹیوں کو دور کر لیا، سارے پھوڑے پھنسیوں کو پاک کر لیا. دل جس کا پاک ہو گیا، وہ خانہ بدوش تھا، وہ محل میں رہنے والا تھا، وہ انگوٹھا چھاپ تھا، وہ شیخ الحدیث تھا، وہ رندے پارس، کوئی بھی تھا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، آسمان کی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈگری پروردگار خوش ہو کے اس کو نام کر دیتا ہے، لو بھائی تو آدمی دونوں جہانوں کے 7 مراحل میں کامیاب ہو کر میرے گھر کے اندر عزت سے پہنچ گیا، جس نے اندر کو پاک کر لیا. اب یہ بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی، دیہاتی بھی کر سکتا ہے، شہری بھی، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی. اگر مجھے اللہ یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ جس نے دوسرے کو پاک کر لیا، میں کہتا ہوں یا اللہ میں کیا کروں، میں غریب ہوں وہ امیر ہے، میں کمزور ہوں وہ طاقتور ہے، میں ماتحت ہوں وہ باس ہے، میری بات کیسے مانے گا، میری تو بات مانتا نہیں. اگر اللہ کہتا ہے کامیاب وہ جو مریخ زہرہ عطارد پہ پہنچ گیا، تو یا اللہ ہم کیسے پہنچے. کامیاب وہ جس نے اکھاڑے میں کشتی کر لی، تو یا اللہ میں تو 90 سال کا بابا ہوں اور میرے سے تو چلا نہیں جاتا، اعضاء میرے جواب دے چکے ہیں اور اپنے وجود کی سلطنت پہ اختیارات کھو بیٹھا ہوں. کامیاب وہ جس نے ایم اے کر لیا، تو یا اللہ میں تو خانہ بدوش کے ہاں پیدا ہوا، یا میں تو روہی کے صحرا میں پیدا ہوا جہاں الف با تا سا کی بات ہی کوئی نہیں تھی. کامیاب وہ جو شیخ الحدیث بن گیا، پروردگار میں ڈارک ایج میں پیدا ہوا، اس زمانے میں تو کلمہ پڑھنا بھی مشکل تھا، تو پروردگار نے یہ بات کوئی نہیں کی. جواب وہ دیا جس کو کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب کیسے ہوں. اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا. پاک کرنا یہ ہے اصل کامیابی. اور جس کا اندر پاک نہ ہوا، گھر بڑا کھلا بن گیا، گاڑی بڑے نئے بدل کے آگے، اوپر 2 پیس 3 پیس پہن لیا، گریڈ 22ویں تک پہنچ گیا، اشارہ ابرو پہ پورا پنجاب حرکت کرنے لگ گیا، کی پوسٹ پہ پہنچ گیا، پرائم منسٹر بن گیا، لیکن اندر آلودہ رہا، اندر پلوٹ رہا، اندر گندا رہا، اندر ہر قسم کی زہریلی جڑی بوٹیاں اگی رہیں، اندر پھوڑے پھنسیاں رہے، اندر گرد و غبار رہی شرک کی، بدعت کی، ظلم کی، قتل کی، بد اخلاقی کی، تو یہ بے شک کسی بھی ماربل کے مکان میں بیٹھ گیا، 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گیا. آسمان والا کہتا ہے اس کی زہری چمک دمک گرد و پیش کی لش پش سے متاثر مت ہونا، پروردگار کے قرآن پہ ایمان لانا. اگر اندر پاک نہیں ہے تو اس کو رشک نہ دیکھنا، اس کو حسرت سے نہ دیکھنا، اس کو بلکہ دیکھنا کہ یہ آدمی ناکام جا رہا ہے. کسی کی گاڑی، کسی کا رقبہ، کسی کا عہدہ تمہیں دھوکے میں مت ڈالے. کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا. اچھا پروردگار ہم تیرے قرآن پر ایمان لے، تیری ذات پر ایمان لے، ہم نے مان لیا تجارت کی کثرت، زراعت کی وسعت اور صنعت و حرفت کی چمک دمک اور بلند و بالا مکان اور خوبصورت وجود، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اندر کو پاک کر لیا. لیکن پروردگار کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی پشتہ ایسا نہیں ہے. کسی کیمسٹ نے ایسی دوائی نہیں بنائی جس کو میں کھاؤں، سونگوں، آنکھ میں ڈالوں اور میرا اندر پاک ہو جائے. کوئی پھونک، کوئی چھو منتر، کوئی لباس، کوئی مالش اور کوئی ایسا لیکوڈ نہیں ہے جس کو میں اوپر ملوں. کوئی ایسا صرف، کوئی ایسا سیرپ، کوئی ایسا شیمپو نہیں ہے جس کو میں دل کے اوپر ملوں اور اندر جھوٹ دور ہو جائے، غیبت دور ہو جائے، زنا دور ہو جائے، حب شہوات دور ہو جائے، حب دنیا دور ہو جائے، بے پردگی کا شوق دور ہو جائے. پروردگار دنیا کا کوئی کیمسٹ ایسا دوائی نہیں بنا سکا، کوئی طبیب ایسا فارمولہ نہیں بنا سکا. تو میں کیا کروں، اندر پاک کیسے کروں؟ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو میں اٹھا کے پانی ڈال دوں، زمزم ڈال دوں، شاور ڈال دوں اور وہ دھل جائے، یا باڈی سپرے کر لوں اور وہ صاف ہو جائے. تو پروردگار کہتا ہے لو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں اندر پاک کیسے ہوتا ہے. پروردگار میں تیار ہوں اس اندر کو پاک کرنے کے لیے. بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی ہوں یا ناراض، دوست احباب ملے یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے یا تختہ، عزت ملے یا ذلت، موت ملے یا حیات، شہرت ملے یا گمنامی، پروردگار میں ہر ایک سے ٹکر لوں گا، ہر ایک کو چھوڑوں گا، ہر ایک کو توڑوں گا. کیونکہ نزع کے عالم میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، قبر کی پہلی رات میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، میدان حشر تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں دے گا، 50,000 سال کے قیام میں کوئی سایہ نہیں دے گا، پل صراط پہ کوئی ہاتھ نہیں تھامے گا، میزان کے قریب جا کر کوئی ایک نیکی نہیں دے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا.
सो इनकी खातिर मैं क्यों उस तरीके से हटूं? तो परवरदिगार कहता है लो भाई सूरह जुमा पढ़ो, उसके अंदर मैं तुम्हें दिल को पाक करने का नुस्खा बता देता हूं, ताकि कल कला ये ना कहो कुरान थ्योरी देता है, प्रैक्टिकल नहीं देता, इल्म देता है, अमल नहीं देता, बात करता है, राह नहीं सुझाता। ये ना कहना, जिस कुरान ने कहा कामयाब वो जिसने अंदर को पाक कर लिया। परवरदिगार अंदर पाक कैसे हो? तो सूरह जुमा पढ़े। सूरह जुमा के अंदर कुरान मजीद इसका जवाब देता है कि लो भाई अंदर को पाक करना चाहते हो, अंदर का तज़किया करना चाहते हो कि या अल्लाह मैं हाजिर हूं, इसके लिए कुर्बानी दोगो कि या अल्लाह अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। हमें पता है माजी में भी जिन लोगों ने अपने बातिन को पाक करने की मेहनत की उन्होंने बड़ी टक्कर ली, मैं भी टक्कर लूंगा। बेशक दांतों को पसीना आ जाए, बेशक तन्हाई आ जाए, बेशक गुर्बत आ जाए, बेशक तन पे कपड़े न रहें, बेशक कोई सलूट न करे, मैं हाजिर हूं। तो परवरदिगार कहता है लो बे फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हें बताते हैं अंदर पाक किसको कहते हैं। परवरदिगार आप बताएं। तो कुरान मजीद सूरह जुमा में उसका जवाब देता है भाई अंदर को पाक कैसे करें कि या अल्लाह आप इरशाद फरमाएं। तो अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। देखो अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, अल्लाह की नेमतों की हद कोई नहीं, लेकिन अल्लाह का एहसान हमारे ऊपर एक ही है। अल्लाह की नेमतें खरब हा खरब हैं। एक आंखों के वाइपर का ऊपर नीचे होना नेमत है। अल्लाह की इतनी नेमत कि एक नेमत से मिलने वाली नेमतें भी हम शुमार नहीं कर सकते। हमें कोई कहे कि सुबह से लेकर इस वक्त ईशा तक 2 से 3 के लोगों ये बताओ कि आज एक दिमाग से कितने फैसले किए, तो हम नहीं गिन सकते। एक जुबान से कितना माफी जमीर बयान किया, तो हम नहीं गिन सकते। एक पांव से कितनी मंजिलें कतई की, तो हम नहीं गिन सकते। एक कान से कितना सुना, तो हम नहीं गिन सकते। एक हाथों से क्या क्या पकड़ा, तो हम नहीं गिन सकते। एक नेमत से मिलने वाली नेमतें वइन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा नहीं गिन सकते। अल्लाह की नेमतें बेशुमार, लेकिन अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान एक है। अल्लाह तेरा एहसान कौन सा है? अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाह। अल्लाह का एहसान क्या है? अल्लाह का एहसान यह है कि तुम्हें तज़किया नफ्स का तरीका बताता है, अंदर की तहारत का करीना बताता है, मन को धोने का सलीका अता करता है, अंदर की दुनिया को उजालने का तरीका अता करता है। अल्लाह का एहसान ये है कि तुम्हारे जन्म जन्म के बुनियादी देरीना सवाल का जवाब तुम्हें देता है, जिस सवाल के जवाब पे तुम्हारे जिंदगी के आने वाले 7 मराहिल पे कामयाबियों का यकीन है। अल्लाह तुम्हें वो हल बताता है, ये तुम्हारा एहसान है। परवरदिगार वो क्या तरीका है कि हम कामयाब हो जाएं? तो अल्लाह कहता है उसका तरीका ये है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। देखते नहीं हो मैंने तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा है। रसूल या अल्लाह क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो रसूल आकर तुम्हें ज़राअत नहीं सिखाता, तिजारत नहीं सिखाता, वो हल चलाना नहीं सिखाता। या अल्लाह रसूल क्या करता है? उस रसूल का दुनिया में मबऊस होने का, भेजे जाने का एक ही हदफ है, वो है तुम्हारे दिलों के तज़किया, अंदर को पाक करने का तरीका सिखाता है। फूटी कोड़ी नहीं, वो दूसरे को खैरात क्या देगा? परवरदिगार तेरा रसूल जो हमारे दिलों को पाक करता है, हर किस्म की मानवी अकायद की, इबादत की, मामलात की, मुआशरत की, मईशत की, अखलाकियात की, खलवत की, जलवत की, एहसासात की, कैफियात की, मामलात की, या अल्लाह जितनी भी रज़ालतें हैं, खबासतें हैं, गंदगी हैं, तो आपका रसूल आकर उसको पाक करता है। कहने के हाँ तो अल्लाह आपका रसूल खुद तो पाक है ना। तो अल्लाह कहता है 571 ईस्वी देखो, यकम जेठ देखो, 22 अप्रैल देखो, 628 बिक्रमी देखो, और 12 रबीउल अव्वल देखो, और मक्का मुकरमा देखो, और मरवा पहाड़ देखो, और 300 मीटर ऊपर देख लो, और बैतुल बैजा एक कमरा देखो, और सुबह 4:20 पर मक्का मुकरमा में मखदूम कैनात, तैयब कैनात, सैयद कैनात हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा की जात अक़दस से जन्म लेने वाले इस पाक पवित्र तैयब ताहिर कौसर तस्नीम से धुले हुए जन्म जन्म के पाक नबी को देखो। हर बच्चा पैदा होता तो नाफ जुड़ी होती है, इस जात पाक की नाफ कटी हुई है। हर बच्चा पैदा होता तो जिस्म आलूदा होता है, इस जात पाक का जिस्म धुला हुआ है। हर बच्चा पैदा होता तो नंगा होता है, इसको जन्नत का पहनावा पहनाया हुआ है। हर बच्चा पैदा होता तो रोता है, ये बच्चा पैदा होते ही मुस्कुरा रहा है। हर बच्चा पैदा होता तो ऊंधा मुंह गिर जाता है, ये बच्चा पैदा होते ही उठ के बैठ गया है। हर बच्चा पैदा होता तो कमरे में रोने की आवाज आती है, ये बच्चा पैदा हुआ है तो जमीन से आसमान तक, शर्क से गरब तक, शुमाल से जनूब तक नूर ही नूर फैल चुका है। तो जिस जात के पैदा होते जिस्म धुला हुआ, वजूद धुला हुआ, अंदर धुला हुआ, बाहर धुला हुआ, कपड़े पहने हुए, पाक पवित्र तैयब ताहिर मखदून और नाफ कटी हुई जाते पाक, देखते नहीं हो कि मैंने तुम्हारा तज़किया करने के लिए जिस जात को तुम्हारे बीच में भेजा है, विलादत के वक्त मैंने किस तरह उसको पाक पवित्र करके पैदा किया है, ताकि कल तुम्हें इसके पीछे चलने में फख्र हो, नदामत ना हो।
کہ परवरदिगार ने हमें किसके पीछे भेजा है। और फिर बाकी हयात तैयब देख लें कि उम्र भर इस ज़ात पाक के वजूद अक़दस पे कभी मक्खी नहीं बैठी, उम्र भर इस ज़ात पाक को कभी अंगड़ाई नहीं आई, उम्र भर इस ज़ात पाक को कभी जमाई नहीं आई, उम्र भर में इस ज़ात पाक ने कभी मजाक में झूठ नहीं बोला, उम्र भर इस ज़ात पाक को कभी नाइट फॉल नहीं हुआ, उम्र भर इस ज़ात पाक का गहरी नींद में वुज़ू नहीं टूटा, उम्र भर इस ज़ात पाक ने कभी ऐसा मजाक नहीं किया जो खिलाफ हकीकत हो, उम्र भर इस ज़ात पाक की आंख ने कभी बदनजरी नहीं की, जुबान ने कभी झूठ नहीं बोला, कान ने कभी गलत बात नहीं सुनी, उम्र भर इस ज़ात पाक का पाँव कभी नाजायज राहों पर नहीं चला, हाथ ने जुल्म नहीं किया, उम्र भर इस ज़ात पाक के दिमाग के अंदर कभी गैर का ख्याल नहीं आया, दिल में कभी दुनिया की मोहब्बत नहीं आई, अंदर बाहर से पाक पवित्र धुली धुलाई जहरी बातनी सूरी मानवी हर एतबार से धो धुला के तुम्हें जात दी है, तुम इसके पीछे चलो, तुम्हारा अंदर का पाक करना इसके जिम्मे हो जाएगा। तो भाइयों, अगर हम अंदर को पाक करना चाहते हैं तो तरीका एक ही है, वो ये क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के पीछे हम चलें। आसमान वाला धीरे धीरे तदरीजन ग्रेजुअली हमारी आंखों को पाक करेगा, बेहयाई से जुबान को पाक करेगा, आलूदगी से कान को पाक करेगा, गलत समाज से दिमाग को पाक करेगा, गलत तखय्युलात से दिल को पाक करेगा, गलत जज्बात से, और जुबान को पाक करेगा गलत माकूलात से, गलत मशरूबात से, गलत मलबूसात से, अंग अंग पाक कर देगा। कब? जब हम इस ज़ात पाक के पीछे चलेंगे। तो परवरदिगार ने हमारे ऊपर एहसान किया, तिजारत को, ज़राअत को, सनत और फत को कामयाबी नहीं कहा। इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, फलां यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे, ये नहीं कहा। कामयाबी है कि तुम जहां हो, जिस जगह पे हो, अपने अंदर को मेरे महबूब के तरीके पे ढाल लो, अंदर तुम्हारा पाक हो जाए, जन्नतुल फिरदौस के बाला खानों में कामयाब लोगों में तुम्हारा नाम अल्लाह लिख देगा। और जिस आदमी का दिल पाक हो गया वो कांटों की सेज पे भी नींद लेता है। जिस आदमी का दिल पाक हो गया वो जरूरियात जिंदगी में मुतमइन रहता है। जिस आदमी का दिल पाक हो गया वो चटनी खा के भी विटामिन ले लेता है। जिस आदमी का दिल पाक हो गया वो तपती रेत पे भी करार ले लेता है। जिस आदमी का दिल पाक हो गया परवरदिगार उसको बगैर मेहनत के माल देता है, बगैर माल के चीजें देता है, बगैर चीजों के जरूरियात पूरी करता है, गैर कमाते हैं वो खाता है। जिस आदमी का दिल पाक हो गया परवरदिगार जन्नत के कनेक्शन उसके दिल के अंदर जोड़ देता है। लोग एसी के अंदर, मल्टीफोम के अंदर, ईरानी कालीन के अंदर, मरगूबात के अंदर बेकरार होते हैं, साउंड स्लीप नहीं लेते, और ये कच्ची जमीन के ऊपर खराटेबल नींद ले रहा होता है। क्यों? कि सुकून का ताल्लुक बाहर की चीजों से नहीं है, पाक दिल के साथ। हम आपकी तालीमात के खैरात के खैराती फकीर हैं, हमें इनायत कीजिए ताकि हमारा अंदर पाक हो जाए। हम क्या करें? सिर्फ आपका दरूद पाक पढ़ें? सिर्फ नहीं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। लो बे मेरे नबी की जिंदगी तुम ले लो, फसलों से सुंडियां निकल जाएंगी, तिजारतों से मंदा निकल जाएगा, जिस्मों से बीमारियां निकल जाएंगी, दुश्मनों से दुश्मनी निकल जाएगी, दोस्तों में गहराई आ जाएगी, गलियां महफूज हो जाएंगे, इक़्तिदार पे करप्ट लोग नहीं आएंगे, गलियों में और रास्तों में राजन नहीं होंगे, माल में बरकत होगी, जमीन अपने खजाने ऊपर ले आएगी, आसमान रहमतें नीचे फेंक देगा, बिजाई के दिनों में बारिशें बरसेंगी, कटाई के दिनों में एक बूंद नहीं बरसेगी, जमीन पे चलने वाले मूजी जानवर भी पांवों को चूमा करेंगे। शर्त यह है कि चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग सारे आलम पर छिड़क दो, गुंबद खिजरा का रंग, मेरे महबूब के रंग में तुम रंग जाओ। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, मेरे महबूब के रंग में तुम रंग जाओ। जन्नत की खिड़कियां खोल दूंगा, जन्नत के दरीचे खोल दूंगा, अपनी रजा खोल दूंगा, बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़। मेरे महबूब के पीछे चलकर अपने मन को पाक कर लो, मन को धो लो, नफ्स की दुनिया को उजाड़ लो, तो फिर क्या होगा? परवरदिगार कहता है जमीन आसमान की बरकतों के सारे दरवाजे तुम्हारे नाम कर दो। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी के अंदर बेशुमार चीजें हैं जिनको करने के बाद आदमी का पाक हो जाता है अंदर। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपने 63 बरस की जिंदगी के बाद, 40 बरस की जिंदगी ऐलान नबूवत से कबल, 23 बरस की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद, 6 जून को 12 रबीउल अव्वल को गर्म दोपहर के वक्त, चाश्त का वक्त था, मदीना मुनव्वरा में सैयदना अली करमल्लाहु वजहू को आपने अम्मी आयशा के हुजरे में बुलाकर आखिरी बात फरमाई कि मेरी उम्मत से कहना इस बात को संभाल लें। 23 वर्ष की ऐलान नबूवत जिंदगी में 6600 आयात का मुबेश उतरी, लाखों अहादीस उतरी, बेशुमार अहकामात उतरे। लेकिन उस 23 वर्ष जिंदगी में नबूवत ने हमारे बातिन को धोने के लिए आसान नुस्खा देने के लिए कहा, लो बे बेशुमार चीजें हैं लेकिन एक तुम संभाल लो तो तुम्हारा अंदर उजल जाएगा, अंदर निखर जाएगा, धुल जाएगा। तो वो चीज क्या है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूं
کہ ایک کام ہم کر لیں کے باوجود ٹینس ہیں، اگر وہ آ گیا تو ضروریات زندگی کے بغیر بھی مطمئن ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ 6 جون 12 ربیع الاول کو امام کائنات نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی سمجھ آ رہی؟ ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بات آج کا بوڑھا جوان تاجر کاشتکار عثمان کے اس نے ہونے والے ایک نکاح کی برکت سے اپنے پلے باندھ لے، پھر قیامت تک اگر اس کو پلے باندھ لیں گے تو جو بھی ثواب ملے گا، جو بھی سرپرائز ملے گا اس نوجوان کو ملے گا، کیونکہ اس نے ایک نئی جہت کی بنیاد ڈالی کہ جب کنجر لوگ شادیوں پہ کنجروں کو بلاتے ہیں، اس نے کہا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، پروردگار کے اس کلمے کی برکت سے، نبوت کی پاکیزہ تعلیمات کی برکت سے مجھے ایک اس واجب زندگی میں منسلک ہو رہا ہوں، تو جن 2 ذاتوں کی بنا پر میرا گھر آباد ہو رہا ہے اس ذات کی بات ہونی چاہیے۔ سو وہ بات جو ایک پلے باندھ لیں، جو 6 جون کو آپ نے ارشاد فرمائی تھی، حضرت علی کا کان اپنے لبوں پہ لگایا اور آپ نے ایک بات فرمائی، پھر اسی کو فرماتے 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 آپ کا سانس مبارک اکھڑا اور آپ اللہ پاک کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ آخری بات تھی، اس کے بعد کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ حسن حسین سامنے تھے، فاطمہ الزہرا سامنے تھی، 9 ازواج مطہرات سامنے تھی، بے شمار صحابہ سامنے تھے، اور 3 داماد بھی سامنے تھے۔ ان کے ہونے کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ نہ حسن کے متعلق، نہ حسین کے متعلق، نہ فاطمہ کے متعلق، نہ 9 ازواج مطہرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخری بات فرمائی تو قیامت تک آنے والے امتیوں کے اندر کے دھونے کا نسخہ دیا، لو بھائی تم ایک کام کر لو۔ کیا کام کر لیں؟ وہ ایک بات فرمائی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لو بھائی میری بے شمار تعلیمات میں ایک قابو کر لینا، تم جوان ہو، تم بوڑھے ہو، 5 وقت کی نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو سنبھالنا۔ نماز دوستوں کی خاطر، نیند کی خاطر، گپ شپ کی خاطر، میچ کی خاطر، بزنس کی خاطر، کسٹمر کی خاطر، کھیت کی خاطر، نماز پہ سودا تم نہ کرنا۔ محمد الرسول اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے یہ عمل تمہارے اندر کو دھو دے گا، اور جب تمہارا اندر دھل جائے گا تو پروردگار تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے خود غیب سے یوں پالے گا جس طرح ماں اپنے اکلوتے بچے کی پرورش کیا کرتی۔ نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو پکا کرنا۔ تم جو ہو، جہاں ہو، جس مقام پہ ہو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اذان آ جائے حی علی الصلاۃ تو ترازو چھوڑ دیں، حی علی الصلاۃ تو کینچی آگے کپڑا نہ کاٹے، حی علی الصلاۃ تو حل آگے نہ چلے، حی علی الصلاۃ تو فائل پہ سائن آگے نہ ہو، حی علی الصلاۃ تو میچ کے دوران بیٹ اگلے گیند کو ٹچ نہ ہو، حی علی الصلاۃ تو اگلا لقمہ منہ میں نہ جائے، حی علی الصلاۃ تو گفتگو کا سارا تکلم کا سلسلہ ٹوٹ جائے، حی علی الصلاۃ تو ہلکا احباب چھوڑ دیں، کیوں؟ میرے رب نے بلا لیا، اور بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے کی بات ماننا یہ گستاخی ہو جاتی۔ اور کبھی اگر دنیا میں شیطان تمہیں کسی بات کی طرف قائل کرنے لگے کہ دیکھو جی یہ بھی تو خدمت خلق ہے، دیکھو جی یہ بھی تو ضروری ہے، دیکھو جی یہ بھی تو ضروری ہے، شیطان ہم رنگ زمین جال بچھائے گا، غیر اہم چیزوں کو اہم کر کے بتائے گا، یہ کر کے۔ جب شیطان کبھی تمہارے دلوں میں نماز سے زیادہ کسی غیر نماز کے کام کو اہم کرنے لگے تو اس وقت دیکھنا نماز کے وقت میں بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے جو حجاج کرام گئے، عمرہ کرنے گئے، انہوں نے حج کیا ہوگا، ان سے اگر کوئی بیٹھا ہے حاجی صاحب تو فرمائیں کہ جب نماز بیت اللہ میں کھڑی ہوتی ہے اس وقت طواف بند ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے؟ بولو جی۔ دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ جس نماز کی خاطر پروردگار بیت اللہ کا طواف بند کر دیتا ہے، شیطان جتنا بھی کسی اہم کام کو اہم بنا کے دکھائے، اس سے کہنا پاگل کے بچے یہ کام کم از کم بیت اللہ کے طواف سے اہم تو نہیں ہے۔ اگر تمہارا ذوق، تمہاری دانش، تمہارا ہوش، تمہارا ضمیر، تمہاری غیرت، تمہارا تجربہ کبھی یہ وومٹ کر دے کہ ہاں یہ کام طواف سے بھی اہم ہے، تو پھر تجدید ایمان کر لینا، کلمہ دوبارہ پڑھ لینا، کیونکہ بیت اللہ کے طواف سے اہم کام بھلا کائنات میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، میڈیا لائیو طواف دکھاتا ہے، روز کی بنا پہ ہمارے یہاں طواف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر حجاج کرام پہ اعتبار نہیں ہوتا تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، جب نماز کا وقت آیا تھا تو روزانہ 5 وقت بیت اللہ کی واحد عبادت، دنیا میں کہیں طواف نہیں ہوتا، یہ عبادت صرف بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی نے منت مانی کہ میں ایک ایسا کام کروں گا، عبادت کروں گا
جو دنیا میں کوئی اور نہیں کرے گا. اگر میں نہ کر سکوں تو میری بیوی کو میرے اوپر طلاق. جوش ختم ہوا, ہوش سامنے آیا, عبادات کو گننا شروع کیا تو کوئی عبادت ذوق میں نہ ہے. میں تلاوت کروں, میں نماز پڑھوں, میں تسبیح کروں, میں نفل کروں, میں خیرات کروں, میں کیا کروں؟ تو یقیناً دنیا کے 6 بر اعظم میں قائم 257 ممالک میں کوئی نہ کوئی آدمی تو یہ پریکٹس کر رہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے ہوں. تو تھک ہار کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, میں نے یہ منت مانی, کوئی صورت بچنے کی ہے؟ تو امام صاحب فرمان لے کہ بیت اللہ چلا جا, طواف کرنے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دے, کہ صرف 5 منٹ کے لیے آپ مطاف خالی کر دیں. وہ خالی کر دیں, تم طواف میں شامل ہو جانا, اپنی قسم میں سچے ہو جاؤ گے, کیونکہ طواف ہے ہی بیت اللہ کی پروڈکٹ. 120 رحمتیں روزانہ اتارتے ہیں, اس میں 80 رحمتیں تو طواف کرنے والے چوس لیتے ہیں. تو جب 80 رحمتیں چوسنے والے رک چکے ہیں اس عمل سے, تو دنیا میں کون سا بڑا کام ہے جو طواف سے بڑا ہے, جس کے سے تو مسجد میں نہیں آ سکے؟ ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہر ایک پہ ہر وقت ہو. معذور پہ جہاد نہیں, غریب پہ زکوٰۃ نہیں, مسافر پہ روزہ نہیں, خائف پہ حج نہیں ہے, امی آدمی کے اوپر شیخ الحدیث بننا نہیں ہے. ہر آدمی کے اوپر ہر عبادت میں اونچ نیچ چھوٹ رخصت آ جاتی ہے, لیکن نماز کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں. 6 ہجری کو اللہ کے محبوب جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے طواف کرنے کے لیے, مقصد تھا کہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. ظہر کی نماز مکہ کے قریب پڑی. خالد بن ولید, اکرمہ بن ابی جہل, ان دنوں قریش کے مشرکین مکہ کے نمائندہ تھے. انہیں پتہ چلا تو یہ سامنے پہاڑوں میں چھپ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اتنے میں ظہر کی نماز پڑھی صحابہ نے, تو خالد نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے, رکوع سجود میں یہ مکمل دائیں بائیں آگے پیچھے سے غافل ہو جاتے ہیں, اگلی نماز جب پڑھیں گے تو یک بار حملہ کریں گے, ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. ابھی وہ اگلی نماز کے لیے تیار ہوئے تو ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف کی آیات اترائیں کہ میرے محبوب اگلی نماز میں نماز نہ چھوڑیے گا, پڑھنے کا ترتیب بدل لیجیے گا. کچھ آدمی آگے چلے جائیں, کچھ پیچھے کھڑے ہو جائیں, کیا یا اللہ ہم نماز نہ چھوڑ دیں, یہاں تو موت تقسیم ہوتی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ ہولناک اور کریٹیکل سچویشن جہاد سے زیادہ کہیں تو نہیں ہوتی. یا بازو کٹ رہا ہے, یا آنکھ نکل رہی, یا شارک پھوٹ رہی ہے, یا گردن کٹ رہی ہے, یہ تو نہیں ہوتا. تو جب جہاد جیسی ہولناک صورت میں نماز کو باجماعت پڑھنے کا طریقہ سورہ مائدہ بتلا رہی ہے, تو نکاح میں, ولیمے میں, شادی میں, بزنس میں, کھیل میں, آپ خود سوچیں, اس سے زیادہ خوفناک صورت تو کوئی نہیں. ہر دشمن کی خواہش ہے کہ میرا تیر, میری گولی, میرا بم دوسرے کی شہرک پہ لگے اور زندگی کا رشتہ کاٹ دے. اس سے کم تو دشمن راضی نہیں ہوتا. تو جب موت تقسیم ہو رہی ہو, نماز اس وقت بھی فرض ہے, تو باقی کون سا موقع رہ گیا؟ نماز گئی, نبوت کی تشبیہ دیکھ لیں, امام کائنات کی تشبیہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی کوئی انسان بغیر سر کے ہو؟ کتنی بلیغ, عمدہ, جامع, کمپریہنسو اور قیامت تک سمجھ میں آنے والی تشبیہ. تم نے کبھی کوئی انسان دیکھا جو بغیر سر کے ہو؟ کہا جی نہیں. کہا دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہوتا. سر گیا, انسان گیا, نماز گئی, اسلام گیا. جس آدمی زندگی میں نماز نہیں ہے اس پہ سچا سکون حرام ہے. دیکھو شہرت اور ہوتی ہے, عزت اور ہوتی ہے. شہرت تو اپنے دور میں مشرف کو مل گئی تھی, لیکن عزت تو نہیں ملی. کسی نے 20 کروڑ کی آبادی میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام مشرف رکھا ہو؟ کیوں جی؟ کسی نے رکھا ہو مشرف؟ بلال نام تو رکھے ہوں گے آپ نے, اسامہ نام تو رکھے ہوں گے. گمنام پہاڑوں کے بیچ میں بیماری کی زندگی گزار کے جانے والا سعودی عرب کا شہزادہ, اس کے نام پہ اسامہ نام تو رکھے ہوں گے. وطن عزیز میں بہت بڑے پھول سے جانے والا کم وقت ذلیل ترین انسان کسی نے مشرف نام بیٹے کا رکھو تو بتاؤ کیوں جی؟ ہر گالی اس کے نام ہو جائے گی جو اپنا نام اس بغیرت کے نام پہ رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت اور ہوتی ہے, شہرت اور ہوتی ہے, صحت اور ہوتی ہے, وجود کا پھولنا اور ہوتا ہے. ایک آدمی کو 2-4 بھیڑ کاٹ لیں, ڈیمو کاٹ لیں, تو اس کا چہرہ تو پھول جاتا ہے, لیکن اس کو صحت کون کہتے ہیں؟ ابھرا ہوا گال اس کو باد نسیم بھی لگے تو درد ہوتی ہے, ہلکا سا اوپر سے ہاتھ گزر بھی جائے تو درد ہوتی ہے.
کیوں جی آپ کا چہرہ تو اس وقت سیب کی طرح پھولا ہوا ہے، شگوفے کی طرح سرخ ہے. کہا نہیں یہ صحت نہیں ہے، یہ ڈیمو کا ڈسا ہوا ہے. نماز کے بغیر کسی کو دیکھو کبھی سکون کے عالم میں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ڈیمو کا ڈنگا ہوا صحت مند ہوتا ہے. اس کی کوٹھی، اس کے کار، اس کے بینک بیلنس، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے لباس، اس کا سرخ و سفید چہرے پہ نہ جانا. اندر ایک چولستان کا صحرا ہے، اندر ایک افریقہ کا جنگل ہے، اندر ایک بحر مردار ہے جہاں ہر وقت بھنور اٹھتے ہیں، ہر وقت بگولے اٹھتے ہیں، ہر وقت خشک سالی کا موسم ہوتا ہے. یہ وہ پودا ہے جس پہ الو بھی اپنا آ کر نہیں بناتا گھونسلہ. تو بھائیو ایک تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں. اگر ہم دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی ایکسکیوز سنا نہیں جائے گا کہ جی میں اکیلا تھا، میں بیمار تھا، میں بوڑھا تھا، میں جوان تھا. ہر ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ہوگا، ہر بہانہ لنگڑا لولا بہانہ ہوگا. نماز کے حوالے سے شریعت نے کوئی عمل نہیں سنا. آخری عمل جو اللہ کے محبوب نے کیا کیا، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. 14 دن کا ٹمپریچر اور مرحب کی بھابھی زینب کے دیے ہوئے زہر کا ہلکا ہلکا اثر اور وجود میں بلا درجے کی تھکن. آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور چلے مسجد کی طرف. آپ کی انگلیاں یا کبھی آپ کے پنجے، اس کی لکیر زمین پہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. پورا پاؤں اٹھا کے نہیں رکھ رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے مجھے نماز پڑھتی ہوئی اپنی امت دکھلا دو. اگر میری امت نماز پہ ہے میں مطمئن ہو کہ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، ہر خیر پہ رہے گی. کیونکہ میرے اللہ نے معراج پہ مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے محبوب تیری امت اپنی نماز پہ قائم رہے، میں اس کو زمین آسمان کی ہر آفت سے بچاؤں گا. تو بھائیو ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. آپ اندازہ کریں، فقہا سے پوچھیں، ایک آدمی کے گھر اور دکان کے درمیان ایک دریا پڑتا ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر وہ دکان بند کر کے چلتا ہے، عصر کی نماز جا کے دریا تیر کے اپنا پڑا کرتا ہے اپنے کنارے پر گاؤں میں. ایک دن اس نے کپڑے اتارے، سر پہ باندھے، تیرنا شروع کیا. 500 گز چوڑا دریا، 20 گز گہرا دریا. تیرتے تیرتے بیچ میں تھک گیا. باد مخالف، بھنور خوفناک، ہوائیں مخالف سمت، چلتے چلتے تھک گیا. بازو کی مچھلیاں جواب دے گی، وجود شل ہو گیا، تھکن اتر گئی. حتیٰ کہ اس کو مڑ کے دیکھا تو سورج ڈوب رہا تھا. اب جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، قبلے کا تعین کوئی نہیں، رکوع سجود پہ قادر کوئی نہیں، وضو کا پتہ کوئی نہیں، تسبیحات پڑھ نہیں سکتا، ٹھہر وہ نہیں سکتا. اس سے زیادہ دنیا میں ہولناک صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی اس کو نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نماز یہاں نہ پڑھی تو ایک قضا نماز کا گناہ اس کے سر لکھا جائے گا. کہ یہاں اس پہ تو لباس بھی نہیں ہے، کہ بھلے نو. رکوع سجود پہ قادر نہیں ہے، کہ بھلے نو. تسبیحات نہیں پڑھ سکتا، نہ کر سکے. قبلہ رخ کا پتہ کوئی نہیں، نہ ہو. وضو کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہو. بازو ہلا رہا ہے، پھر ٹھہر نہیں سکتا. کہ اس کو نماز کی پریکٹس کرنی ہوگی. اگر یہاں بھی نماز چھوڑ دے گا کہ بھی نماز قضا ہو رہی ہے اور سامنے آ گیا دریا کا کنارہ، دریا کا کنارے پہ پہنچوں گا تو یقیناً سورج ڈوب جائے گا. سورج ڈوب گیا تو میری عصر کی نماز دریا کے اندر غرق ہو جائے گی. تو اس کو اس وقت پہ نماز پڑھنا فرض ہے، کیونکہ نماز گئی دونوں جہان گئے. اس لیے کسی حکم پہ شریعت نے ماں باپ کو مارنے کو حکم نہیں دیا. نماز نہ پڑھے اولاد کو مارو، کہ نماز نہیں پڑھتے تم تو دونوں جہانوں کے خیر سے چلے جاؤ. تو بھائی ایک تم نماز کا اہتمام کریں اگر تزکیہ چاہتے ہیں. دوسرا تزکیہ کا طریقہ نکاح ہے. آنکھوں کو حیا دیتا ہے نکاح. نکاح کے حوالے سے 2-3 باتیں سن لیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. نکاح کا جوانوں نکاح کراؤ دل پاک ہوگا. جوانوں نکاح کراؤ آنکھوں میں حیا آئے گا. جوانوں نکاح کراؤ دل کے اندر قرار آئے گا. جوانوں نکاح کراؤ دماغ کے اندر اضطراب ختم ہو جائے گا. جوانوں نکاح کراؤ سوچوں میں طہارت آ جائے گی. جوانوں نکاح کراؤ جذبوں میں پاکیزگی آ جائے گی. جوانوں نکاح کراؤ خیالات میں تطہیر ہو جائے گی. نکاح کراؤ نکاح کراؤ نکاح کراؤ. نکاح سے بھی اندر پاک ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر 4 فطری جذبے ہوتے ہیں: بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، تھکن میں نیند، اور جنسی جذبے کی شدت میں خاتون کا تخیل. یہ آدمی کے فطرت میں شامل ہے. ان 4 جذبوں میں سے جنسی جذبہ سب سے شدید ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے بار بار نکاح کا کہا. نکاح کے حوالے سے 3-4 باتیں ہم سن لیں تاکہ جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ آنے والے دنوں میں نکاح کے حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. میں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد میں نے کہا جی بولو، یہ جو 2-4 باتیں میں نے نکاح کی کہی ہیں اس کا خیال رکھ کے کون نکاح کرے گا؟ تو شادی شدہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی.
میں نے کہا تم چانس اویل کر چکے ہو، تم جو کر چکے ہو تم تو بھگتو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ہاتھ کھڑے کرو؟ اور میں نے دیکھا جو 70+ بابے تھے وہ بھی کانپتے ہوئے ہاتھ کہ جی ہم بھی اسی طریقے پہ نکاح کریں گے۔ میں نے کہا اگر یہ بات خواتین تک پہنچ گئی وہ تو میرا تکہ بوٹی کر دیں گے کہ یہ کون سا مولوی آیا ہے جو ہمارے شوہروں کو دوسرے نکاح کی عادت ڈال کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ شادی شدہ کے لیے نہیں ہے، وہ جو ہو چکا اس کو بھگتے ہیں، جو دوسرے آنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو چانس اویل کر چکے ہیں بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، رسم دنیا نہیں ہے۔ جس اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا اسی اللہ نے نکاح کا حکم قرآن میں دیا۔ جس اللہ کے رسول نے نماز اپنی ذات سے پڑھی اسی اللہ کے رسول نے 11 نکاح اپنی ذات سے کیے۔ لہذا ہر عبادت کا حکم دینے والا اللہ، نکاح کا حکم دینے والا بھی اللہ۔ ہر عبادت کو بدرجہ احسن اپنی ذات سے پورا کرنے والے رسول اللہ، نکاح کو بھی اپنی ذات سے پورا کرنے والے رسول اللہ۔ لہذا نکاح ایک عبادت ہے، رسم دنیا نہیں ہے، اور عظیم ترین عبادت ہے اور اپنے اندر کئی عبادتیں رکھتی ہے۔ اس لیے عہد نبوت میں اللہ کے محبوب پوچھا کرتے بھائی نکاح کرو نکاح کرو، اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان کیا۔ پانی پینے کے ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے 6 سنتیں ہیں، نکاح پانی پینے سے بھی آسان ہے۔ شریعت نے اپنے احکام میں سب سے آسان نکاح کو کیا۔ ولیمہ، خطبہ، بارات، منگنی، رسم حنا، یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ لڑکا لڑکی، دو جوان، انہوں نے آمنے سامنے کہا، ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کیا، چلو بے نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھ لو تو ٹھیک، ولیمہ کر لو تو ٹھیک، برات لاؤ تو ٹھیک، لیکن نہ کرو تو میاں بیوی یہ بن گئے۔ اتنا کام آسان پانی پینا بھی نہیں ہے جتنا کام آسان نکاح کرنا ہے۔ شریعت نے اس کو آسان اس لیے کیا کہ انسانی فطری جذبوں میں سب سے شدید جذبہ یہ ہوتا ہے، اگر اس کو مشکل کر دیتی تو لوگ نکاح کی بجائے زنا کی طرف چل پڑتے۔ غیر نے اس آسان کام کو مشکل بنایا، اس وجہ سے زنا عام ہو گیا۔ زنا کب آسان ہوتا ہے؟ جب نکاح مشکل ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کے پاس ہے، کپڑوں پہ رنگ تھا کہ عبد الرحمن نکاح تو نہیں کر لیا؟ کہاں کر لیا؟ کب بتایا ہی نہیں، حالانکہ ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس مین تھے، کھرب پتی صحابے تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، نبوت کی شرکت ان کے لیے کتنی بڑی باعث سعادت تھی۔ لباس پر پڑے ہوئے رنگ کی وجہ سے پہچانا، نکاح تو نہیں کر لیا؟ کہ جو نکاح کر لیا، اچھا مبارک ہو، کوئی بکری کھلا دو۔ لیکن اتنا آسان کام سمجھا کہ نبوت کے دور میں اپنے نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ نے نکاح کر لیا، اللہ کے محبوب کو نہیں بلایا، آسان کام کر دیا۔ ایک تو نکاح کو عبادت سمجھا جائے، عبادت میں ویڈیو کوئی نہیں بناتا، عبادت میں خرافات کوئی نہیں کرتا، عبادت میں ملاوٹ کوئی نہیں کرتا۔ چونکہ نکاح کے حوالے سے عبادت کا کانسیپٹ کمزور ہے، اس لیے نکاح کے اندر ساری خرافات ہوتی۔ دوسرا، نکاح کی بنیاد ٹھیک رکھی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا برج خلیفہ 150 منزلہ یا 110 منزلہ یا 130 منزلہ، جب برج خلیفہ کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھی دبئی کے ایک برج کی، تو اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ 120 منزلہ ہوگا کم و بیش، تو اس کی بنیادیں بھی اتنی مضبوط بھری گئیں کیونکہ پتہ تھا کہ اس نے 120 منزلہ کو اٹھانا ہے بوجھ پر۔ جس میاں بیوی نے اللہ زندگی دے 70 سال 80 سال گزارنے ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، ورنہ یہ رشتہ اتنی دیر تک ٹھہر نہیں سکے گا۔ نکاح کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں: جمال، مال، کمال یا حسب و نسب۔ ان 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ عیسائی ترجیح دیتے ہیں حسن کو، لڑکے کے فیچر ایسے ہوں، لڑکی کے نقوش ایسے ہوں۔ یہودی ترجیح دیتے ہیں مال کو، ان لاز پیسے والے ہوں یا لڑکی پیسے والے ہوں۔ ہندو ترجیح دیتے ہیں برادری کو، برہمن میں کرے گا، شودر میں کرے گا۔ اب یہ 3 قومیں اپنے نکاح کی بنیاد یا جمال رکھتی ہیں یا مال رکھتی ہیں یا حسب نسب رکھتی ہیں۔ امام کائنات نے کیا فرمایا کہ جو میری بنیاد کو چھوڑ کر عیسائیوں کی بنیاد لے گا، یعنی جمال رکھے گا، لڑکی کا رنگ فیئر نہیں ہے، لڑکے کا قد ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کے نقوش جاذب نظر نہیں ہے، لڑکے کا یہ ٹھیک نہیں ہے، جو اس وجہ سے میری امت کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کرے گا یا میرے امت کے بیٹوں کو دھتکارے گا کہ اس کے نقوش خد و خال
فزیکل اپیرنس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فرمایا جو نکاح کی بنیاد رکھے گا کس چیز کو؟ جمال کو، اللہ پاک اس کو ہمیشہ پریشان رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ لڑکی بیاہ کے لایا تو جوان تھی 20 سال کی، یقیناً اس کے جسم کی خوبصورتی اور تھی، پروردگار نے 10-12 سال میں 6 بچے دے دیے۔ اب 6 بچوں کے بعد تو وہ جاذبیت نہ رہی، وہ کشش نہ رہی، وہ رانائی نہ رہی، وہ دلکشی نہ رہی، وہ مرجعیت نہ رہی، وہ حسن نہ رہا۔ تو جس کی بنیاد جمال تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ بنیاد کمزور پڑے گی، طلاق بڑھ جائے گی۔ اس لیے فرمایا اپنے نکاح کی بنیاد جمال نہ رکھو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پروردگار کہتا ہے میں نے ہر انسان کو حسین بنایا، سو پروردگار کی تخلیق میں نقص نکال کے ذلیل نہ بنو۔ دوسرے کی بیٹیوں کو نفسیاتی کیس نہ بناؤ، قد کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، شکل کی بنیاد پر۔ آسمان کے خالق کی مینوفیکچرنگ ہے اور اللہ کی مینوفیکچرنگ میں فالٹ کوئی نہیں ہوتا۔ بے غیرت میڈیا نے لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے آوارہ ترین لڑکیوں کو حسن دکھلا کر ان کا مزاج برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ نوجوانوں نے دیکھا اس فلاں لڑکی کو میڈیا پر، اس کی آنکھ ایسی، اس کے کان ایسے، اس کا رنگ ایسے، اس کے نقوش ایسے، اس کو ذہن میں بٹھا کر پاک باز، عفت مآب اور ایشیائی بچیاں جو گھروں میں پرورش پاتی ہیں، آوارہ گر نہیں ہوتی، اسٹیج نہیں جاتی، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کم نصیب سے کس نے کہا کہ حوا کی بیٹیوں کے سینے پر ایک ناکامی کا داغ چھوڑ کے نیوں کی تلاش میں چلے جاؤ؟ اگر کسی کی بیٹی کو دیکھنا بھی آئے تو وہ گائے بھینس نہیں ہے کہ اس کو منڈی میں لا کھڑو۔ اگر دیکھنا بھی آئے تو عزت اور آبرو سے دیکھو، اس طرح سے دیکھو کہ اگر تمہیں ریجیکٹ کرنے کا موقع ملے تو تمہیں یہ پریشانی نہ ہو، نہ اس کو پریشانی ہو، نہ ماں باپ منہ چھپاتے پھریں۔ میرے ایک دوست کے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، اور رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 بڑے بڑے ڈشکرے آگے، کھانے پینے والے آ جاتے، 2-3 ان کی عورتیں آگے، 5-7 بڑے بڑے ہٹے کٹے 6-8 فٹ کے آگے۔ لو جی انہوں نے بیچاروں دسترخوان سجا دیا، کھایا پیا، ڈکار مارا، باہر جا کے جواب دیا کہ جی لڑکی کا رنگ صاف نہیں تھا۔ اب ان بغیرتوں سے پوچھو رنگ تم نے کیا یا پروردگار نے کیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو کسی کی بیٹی کے رنگ پہ تنقید کرنے سے پہلے سوچا نہیں تھا؟ رنگ پہ تنقید نہیں ہو رہی، رنگ ڈسٹمپر کرنے والے اللہ پہ تنقید ہو رہی ہے نا، کہ پروردگار آپ کا یہ کلر سکیم اچھی نہیں تھی۔ اور مخلوق پہ دیکھو نا، تعمیر پہ تنقید معمار پہ حرف آتا ہے، زیور پہ تنقید سنار پہ حرف آتا ہے، برتن پہ تنقید کمہار پہ حرف آتا ہے، تقریر پہ تنقید مقرر پہ حرف آتا ہے، اور لباس پہ تنقید درزی پہ حرف آتا ہے۔ کسی کی بیٹی پہ تنقید بولو کس پہ حرف آئے گا؟ بولو جی، بولو جی، بولو کس پہ حرف آئے گا؟ تنقید اس نے اگر اس کی آنکھ پہ کی ہے، اس کے ناک پہ کی ہے، اس کے رنگ پہ کی ہے، تو اس نے اپنی آنکھ ناک خود بنائی ہے یا اللہ نے بنایا؟ بولو۔ نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا، اس کی 4 آنکھیں تھیں، ہنس پڑے۔ کتے کو پروردگار نے زبان دی اور زبان میں کہنے لگا نوح میرے بس میں ہوتا تو میں 4 آنکھیں کجا کتا کیوں بنتا؟ میں اپنی مرضی سے کب کتا بنا؟ تو 4 آنکھوں پہ ہنستا ہے۔ اگر میرا بننا میرے بس میں ہوتا تو 4 آنکھیں تو دور کی بات، میں ذلیل ترین مخلوق میں ہونا کیوں انتخاب کرتا؟ پھر کہنے لگا نوح اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر، میرے ذلیل ہونے پہ تانا مت دے، اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر اور میرے 4 آنکھوں پہ تنقید مت کر۔ قیامت والے دن میں پروردگار کی بارگاہ میں مقدمہ درج کروں گا، پروردگار اس نے میرے اوپر تنقید نہیں کی تھی، تیرے اوپر تنقید کی تھی۔ نام عبد الشکور تھا، جب یہ بات سنی تو روتے روتے نوحہ کرتے کرتے پروردگار نے پکارا یا نوح، اے نوحہ کرنے والے گھبرا مت، ہم کتے کو فراموش کر دیں گے۔ تو لوگوں کی بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹٹولنا اور ان کو نفسیاتی کیس بنا کے واپس آ جانا، ایسے بغیرتوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تمہاری گھروں میں بیٹیاں کوئی نہیں۔ سو اپنی بنیاد پہلے ٹھیک رکھے، عیسائیوں کی بنیاد پسند نہ کریں۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسری بنیاد یہودیوں کی ہے، میرے سالب فلاں ہیں، میرا سسر فلاں ہے، اس کی لینڈ اتنی ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، چلو شادی ہو جائے گی، 4 پیسے مل جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مال کو بنیاد بنا کر شادی کرے گا پروردگار ہمیشہ اس کو فقیر رکھے گا۔ انہ ہو اغنا و اقنا، اللہ غریب کرتا ہے، اللہ امیر کرتا ہے۔ جس نے شادی سے پہلے آنکھوں کو کشکول بنا لیا اور زبان کو سوالی بنا لیا اور مخلوق کے ساتھ امیر اور غریب ہونے کا تصور جوڑ لیا، پروردگار ہمیشہ اس کے روئے روئے میں فقر و فاقہ بھر دیں گے، ہمیشہ مانگتا رہے گا، ہمیشہ جھکتا رہے گا،
ہمیشہ بچتا رہے گا، ہمیشہ پستا رہے گا، ہمیشہ چاپلوس رہے گا، ہمیشہ خوشامد کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ سسرال کی خوشامد کروں گا تو یہ ملے گا۔ سو یہودیوں کی بنیاد پر یہ مت کرو۔ اور تیسرا ہے برادری سے باہر۔ میرا ایک دوست کہنے لگا میرا خالو مر گیا، ہم اس کے جنازے پہ نہیں گئے، 4 آدمیوں نے کتے کی طرح دفن کر دیا۔ میری خالہ کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہم 10 سال سے نہیں گئے رہے، وہ چیخ رہی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ سگی خالہ کہنے لگے اس نے اپنی بیٹی کی شادی باہر کر دی تھی۔ میں نے کہا یہودیوں کے ہاں؟ کہنے لگے نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں؟ نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا باقی امت احمد تو ایک ہے، اللہ کے محبوب کی امت تو ایک ہے، اس میں تو غیر کا تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ہندوانی مینٹالٹی ہے، ہندوؤں کی سوچ ہے کہ وہ برہمن ہے، وہ شودر ہے۔ کس کے بہاں کر دی؟ کہ اس نے برادری کیا کر دی؟ اس وجہ سے وہ اس کا خالو مرا تو اس کو کتے کی طرح دفن کرنا کہا جا رہا ہے۔ خالہ 10 سال سے کولے کے مرض میں پڑی ہے، کسی نوکرانی کو رکھا ہوا ہے، سگی بہن اس کی تیمارداری پہ نہیں جاتی، اس نے بیٹی رشتہ باہر کر دیا۔ بد کردار لوگوں کی مکروہ سوچیں، غلیظ لوگوں کی متعفن باتیں، غیروں کے ایجنٹ لوگوں کی ناقص پالیسی، ہندوؤں کے ذہنی غلام لوگوں کی ناقص باتیں۔ تمہیں برادری تو اللہ کے محبوب کلمے کی بنیاد پہ دے گئے۔ کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ میری برادری میں ہے۔ باقی گجر، راجپوت، ڈاکٹر، بٹی، ارائیں، یہ کوئی برادری نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں جی فلاں حسب نسب میں شادی کروں گا، بڑا خاندان، عزت ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس لیے بڑے خاندان کا انتخاب کرتا ہے وہاں سے کروں گا عزت ملے گی، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ دیتا ہے، رسول تقسیم کرتا ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے، باقی تو سارے ذلیل کے ذلیل ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس میں خونی رشتہ صرف ایک ہے، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، آپ کی سگی پھپھو کی بیٹی، بس ایک ہے۔ باقی 5 بیویاں آپ کی برادری میں ہیں اور 5 بیویاں آؤٹ آف فیملی ہیں۔ آپ کی 4 صاحبزادی ہیں۔ بڑی بیٹی کا نکاح آپ نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ کیا، اپنے ہاں کوئی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کا بیٹا ابو الاس، اس کو اپنی بڑی بیٹی شہزادی زینب دے دی۔ دوسری بیٹی کا نکاح بنو امیہ کے نوجوان عثمان سے کیا، رقیہ کا۔ تیسری بیٹی کا نکاح رقیہ کے انتقال کے بعد بدر کے بعد دوبارہ سیدنا عثمان بنو امیہ کے فرد سے کیا۔ چوتھی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئی۔ تو وہ لوگ جو اس بنا پر برادری سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کل ان شہزادیوں کو منہ کیا دکھائیں گے۔ پھر ہماری 5 مائیں آؤٹ آف فیملی ہیں، ان کو کیا منہ دکھلائیں گے کہ تم نے اس لیے خالہ کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے پھپھو کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے چچا کا بائیکاٹ کیا تھا کہ اس نے امت احمد کو برادری قرار دیا تھا، ارائیں، راجپوت اور گجر اور ان کو نہیں کیا تھا، تو تمہیں میری برادری پسند نہیں تھی، ہندوؤں کی برادری پسند تھی، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا فائدہ اس نماز روزے حج زکات کا جس کے پڑھنے کے بعد آدمی نبوت کی برادری کو اپنی برادری نہ سمجھے، غیر سمجھے۔ خود آپ کی بڑی پھوپھو زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ، اس کا نکاح غلام سے کیا تھا، زید سے۔ زید بکتا بکاتا آیا تھا، اوکاز کے میلے میں بکا، حکیم بن حزام نے خریدا، شادی کے موقع پہ اپنی پھوپھو زاد بہن حضرت خدیجہ کو دے دیا، خدیجہ نے ڈونیٹ کر دیا آپ علیہ السلام کو۔ بکتا بکاتا غلام، پتہ نہیں کہاں ڈاکہ پڑا، ڈاکوں نے نوجوان کو اٹھایا، اوکاز کے میلے میں سیل آؤٹ کیا، حکیم بن حزام نے پرچیز کیا، سیدہ خدیجہ کو تحفہ دیا، شادی کے بعد انہوں نے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، تو آپ نے اپنی سگی امیمہ پھپھو کی بیٹی زینب کا نکاح اپنے غلام سے کر دیا، غیر سے نہیں کیا، جو ہمارے ہاں غیر کہتے ہیں جس کو۔ سو ہندوؤں کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا تصور نہ رکھیں، اگر ماننا ہے تو جس کا کلمہ پڑا اس کی برادری کو مانیں۔ اللہ کے واسطے اس جرم عظیم سے توبہ کریں کہ ہم نے فلاں سے تعلق کاٹ دیا، اس نے بہر شادی کیوں کی تھی۔ آج کئی بچیاں بلوغت کے بعد سائیکی پیشنٹ بن چکی ہیں، نفسیاتی مریض بن چکی ہیں، کیونکہ ہم نے شادی کرنے کے لیے نبوت کی برادری کی بجائے اپنی برادری، اپنی گوت، اپنے خون کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا جو خاندان کی بنیاد پر شادی کرے گا اللہ اس کو ذلیل رکھے گا۔ تو چوتھی بنیاد ہے دین، کمال۔ آپ فرمایا جو شادی کرنے سے پہلے دیکھے گا نوجوان دیندار ہے یا نہیں، بچی دیندار ہے یا نہیں۔
تو جو دین کو بنیاد رکھے گا اس میں حسن کو بھی دیکھ لے، اس میں برادری کو بھی دیکھ لے، اس میں جمال کو بھی دیکھ لے، اس میں خاندان کو بھی دیکھ لے، لیکن بیس فاؤنڈیشن اور بنیاد دین رکھے، باقی ساری چیزیں سپورٹنگ رکھے کہ ٹھیک ہے میری اصل بنیاد دین ہے، لیکن شکر ہے میری برادری میں مل گئی، شکر ہے مجھے حسین مل گئی، شکر ہے مجھے مالدار مل گئی، باقی ساری چیزیں مل جائیں، لیکن جس نے بنیاد دین کو بنایا، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا اللہ اس کو عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ اور آخری بات بھائیو، شادی سے پہلے ہم اپنی گاڑی کسی آدمی، میرے پاس ایک نوجوان ہے امریکہ میں نیو یارک کے اندر، وہ ٹیکسی چلاتا ہے، میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، کہنے لگے جی آپ کی گاڑی میں چلاتا ہوں، یہی گاڑی میرے پاس ہوتی ہے۔ اب ہمارا ملک آزاد ہے، دائیں چلاؤ بائیں چلاؤ، یہاں قانون کی پابندی تو ہے نہیں، اللہ کا شکر۔ امریکہ تو غلاموں کا ملک ہے جی، دائیں چلو بائیں چلو اور سگنل کا خیال رکھو۔ ہم ایک اللہ کا شکر ہے ماؤں نے آزاد جناب، ہم دائیں چلائیں بائیں چلائیں، درمیان میں چلائیں، آگے چلائیں پیچھے چلائیں، ہمیں کون ہوتا ہے قید کرنے والا؟ ماؤں نے آزاد جناب، اس نے چلانے کی کوشش کی، آزاد ملک کے آزاد شہریوں، جب گاڑیاں دائیں میں گزری اس نے کہا جی میں نہیں چلا سکتا، آپ جانے آپ کی گاڑی جانے۔ آزاد دیش میں غلام دیش کا آدمی نہیں چلا سکا، ہم اللہ کا شکر ہے آزاد ہے۔ پی شوق سے آئے وائز، کیا بات ہے ڈر کی، جنت تیرے قبضے میں ہے دوزخ تیرے گھر کی، ہم آزاد لوگ۔ اچھا میں نے پھر اس کو گاڑی نہیں دی، چونکہ مجھے پتا تھا کہ 10-12 لاکھ کی گاڑی اگر انٹرین آدمی کو دے دی اپنا نقصان کرے گا، میرا نقصان کرے گا، سامنے والے کا نقصان کرے گا۔ گوشت پوشت کی گاڑی کسی کے حوالے کر رہے ہیں، بیٹی ہے لخت جگر ہے، اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے پالا ہے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک ایک دن پال کے 20 سال کے بعد لاکھوں کے سامان کے ساتھ ایک اجنبی کے حوالے کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کو زندگی کی گاڑی چلانے کے حقوق و فرائض کا پتہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پتا تو کل کبھی ساس سے ٹکرائے گا، کبھی سس سے ٹکرائے گا، کبھی باپ سے ٹکرائے گا، کبھی دیور سے ٹکرائے گا، کبھی سالی سے ٹکرائے گا، اور روز اس کے ٹکراؤ اور پھڑن آتے رہیں گے، کیونکہ اس کو گوشت پوشت کی گاڑی کے چلانے کا طریقہ نہیں آتا، حقوق و فرائض کا پتہ۔ ایک نیا کپل بن رہا ہے، کسی کی بچی اپنے گھر میں لا رہے ہو، کسی کی عزت اپنے سیج پہ لا رہے ہو، کسی کا لخت جگر اپنے پاس لا رہے ہو، اور اس نے تو اس کو خوابوں میں پالا تھا اور ماں نے اس کو سنوارا تھا، آنے واحد میں اس نے سب کچھ آپ کے مہمانوں کی خاطر لاکھوں کا جہیز دیا، آپ کے کام کی خاطر اپنی بیٹی غلام بنا کے آپ کے بستر پہ دھر دی۔ اب کم از کم اس بیٹی کے ساتھ جو کسی کی ہے اور میری عزت بنی ہے، آسمان والے نے اس کے ساتھ جو ٹریٹ کرنے کا طریقہ دیا ہے، مجھے کم از کم وہ تو آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو وہی ہوگا جو آج طلاق اور خلا کے نام پر ہو رہے۔ ایک چیز بیٹیوں کو ضرور سکھلائیں، بیٹیوں والوں سے گزارش کر رہا ہوں، ایک چیز بیٹیوں کو ضرور سکھلائیں، جہیز چھوڑو یا زیادہ، آنے والا داماد پڑھا لکھو یا ان پڑھ، اگر بیٹی ایک چیز سیکھ کے چلی گئی، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں تقدیر غالب نہ ہو تو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں بیٹی سکھی رہے گی، راج کرے گی، عزت کرے گی، چین سے رہے گی، پوتیوں دوتیوں والی بن جائے گی، اس کو کوئی پھٹن نہیں آئے گی، کریک نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک چیز سکھا دیں بیٹیوں کو، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو اے سی کا ماحول ملتا ہے، ساس کے پاس جاتی ہیں تو ہیٹر چل جاتا ہے، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو گلستان میں ہوتی ہیں، سسر کے پاس جاتی ہیں تو روہی کے ڈیزرٹ میں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو ماں باپ سونے سے جگاتے نہیں، وہاں سو لیں تو ایسے منہ زور نشتر آ کے چپتے ہیں کہ مت پوچھو، بیٹیاں گھر میں ہو تو ان کی خواہشات پوری ہوتی ہے، وہاں ضروریات کے لیے بھی تڑپتی رہتی ہیں۔ لہٰذا آپ یہ رکھیں کہ بیٹی کو اے سی سے ہیٹر میں بھیج رہے ہیں، چمن سے تندور میں بھیج رہے ہیں، شہد سے زہر میں بھیج رہے ہیں، مشرق کی روایت میں بھیج رہے ہیں، وہاں انہوں نے بیٹی بنا کے کوئی نہیں رکھنا، وہاں جائز بات پہ بھی تنقید ہوگی، کوکنگ پہ بھی تنقید، اور یہ تھک کے ٹوٹ کے گرے گی گھر کو رات کو، نہ کوئی دبانے والا ہوگا، نہ کوئی پیار کرنے والا ہوگا، نہ کوئی لفظوں کے مرم رکھنے والا ہوگا، البتہ نشتریت ساری کی ساری اس کے بدن میں چبھو کر اس کی آنکھوں کو بے خواب کرنے والے کئی ہوں گے۔ ایک چیز بیٹی کو سمجھا دیں، وہ کون سی؟ عرب خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی تھی، رخصت کرتے کرتے اس نے جب رخصتی کا وقت آیا، بہر دہلیز پہ شوہر آ گیا تو اس نے بیٹی کو کہا بیٹی ایک بات اپنے پلے باندھ لینا۔ اس نے کہا ماں کون سی؟ اس نے کہا ایک اجنبی کی خاطر تو کتنی قربانی دے رہی ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ وطن کی ہواؤں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ جنم جنم کی سہیلیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟
کہ اپنا ماحول اپنی پسند چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ کہ ایک کی خاطر اتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ کہ اس کی خاطر بیٹا ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا، تو یہ تیری ساری قربانیاں وقت میں آ جائیں گی، عزت میں آ جائیں گی، ان کا بھاؤ پڑے گا۔ اور اگر تو نے ایک چیز نہ چھوڑی تو باقی ساری چیزیں تیری جو قربانیاں کر کے جا رہی ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ 4 دن کے بعد ذلیل ہو کے گھر آئے گی۔ اس نے کہا ماں بولو، وہ ان قربانیوں سے مشکل ہیں، ماں باپ کی محبت فطرت ہوتی ہے۔ میری اہلیہ رات نیچے والے پورشن میں سونے لگی تو چھوٹی بیٹی نیچے آ کے پڑی ہوئی تھی، ماما آپ نے نیچے سونا ہے؟ کہنے لگے ہاں، کہ میں نے نیچے سونا ہے۔ اوپر سوئے تو اوپر۔ ماں باپ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی کے باوجود ایک پیار ہوتا ہے، وطن کی ہواؤں سے ایک محبت ہوتی ہے، گھر کی 4 دیواری سے ایک انس ہوتا ہے، جنم جنم کی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایفیلیشن، ایک تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ اور اتنی چیزوں کو چھوڑنا ایک آدمی کے لیے جو اجنبی ہے، کہ بیٹا ایک کی خاطر اتنا چھوڑ رہی ہے، کہاں چھوڑ رہی ہوں؟ کہ بیٹا اس کی خاطر ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا۔ کہ ماں کیا چھوڑوں؟ کہ اس کی خاطر اپنی انا چھوڑ دینا، اپنی ضد چھوڑ دینا۔ اگر تو نے انا چھوڑ دی تو تیری ساری قربانیوں میں رنگ بھر جائے گا، اور اگر تو نے انا نہ چھوڑی تو ماں باپ کا چھوڑنا بھی بے وقت، گھر کا چھوڑنا بھی بے حیثیت، بہن بھائیوں کا چھوڑنا بھی بے وقت۔ اگر تو اڑ کے رہی، لڑ کے رہی، ضد کر کے رہی، اپنی بات کو منوانے کا جذبہ رہا، جو میں نے کہا وہ کرنا ہے، تو بیٹا پھر تیری کوئی قربانی وقت والی نہیں ہوگی۔ ہاں تو چھوڑ دے اپنی انا کو، گھر دوسرے میں داخل ہونے کے بعد تو نے شوہر کی پیشانی پہ دیکھنا ہے، تیرے لباس کس لباس کے اوپر اس کی پیشانی میں چمک آتی ہے، اور کس لباس پر پیشانی کی جھریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کس سبزی پر وہ خوش ہو جاتا ہے، کس سبزی پر وہ منہ بنا لیتا ہے، کس رشتہ دار کے آنے پر وہ کھل اٹھتا ہے، اور کس رشتہ دار کے آنے پر وہ منہ بنا لیتا ہے۔ بیٹا جس چیز کو وہ چھوڑتا چلا جائے تو نے چھوڑ دینا ہے، جس کو پسند کرے تو نے اپنی پسند بنا لینا ہے۔ بیٹا اگر تو نے یہ کیا، گھر میں آئے تو اندر استقبال نہیں، صدر دروازے پہ استقبال کرنا، سویا ہوا ہو تو آواز دے کر کسی کو مت بلانا، چڑیاں آ جائیں تو تالی مت بجانا، چپکے سے کنکر کو پھینک کر اس کو اڑا دینا۔ بیٹا اپنے شوہر کی پیشانیوں میں چھپنی ہوئی اس کی رضا کو، اس کی مرضی کو، اس کی چاہت کو، اس کی خواہش کو تلاش کرنا تیرا اولین کام ہوگا۔ بیٹا اگر تو نے یہ کر لیا تو پھر گارے مٹی کے مکان میں نہیں رہے گی، پھر شوہر کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر رہے گی۔ اور بیٹا اگر تو نے یہ نہ کیا، اس نے نیلا لباس کہا تو نے کالا لباس کہہ لیا، اس نے ماموں کے نانے کہا تو نے دوسرے دن دعوت دے لی، اس نے بھنڈی پکانے کا نہ کہا تو نے روز پکانا شروع کر دی، اس نے فلاں رشتہ دار کے گھر نہ جانے کا کہا تو روز اڑ کے بیٹھ گئی، اس نے جانے کا کہا تو نے منہ بنا لیا، اس نے نہ جانے کا کہا تو نے نجائز ضد کر لی۔ تو بیٹا پھر یقین جان، اگر تو انا کو سلامت رکھ کر اس کے گھر میں چلی تو پھر وہ دل میں نہیں رہے گی، گارے مٹی کے مکان میں رہے گی۔ اور گارے مٹی کے مکان میں بلیاں بھی رہتے ہیں، کتے بھی رہتے ہیں، گائے بھینس بھی رہتی ہیں، چڑیاں بھی رہتی ہیں، مرغے بھی رہتے ہیں، اور مرغوں کو دانہ ڈالے گا، گائے بھینس کو چارہ ڈالے گا، اور بلی کو گوشت ڈالے گا، تمہیں روٹی ڈال دے گا، اس کو ٹوکرا دے گا، اس کو کھڈی بنا کے دے گا، تمہیں کمرہ دے دے گا۔ بیٹا پھر دھڑکتے ہوئے دل کے اندر بے تاج بادشاہ نہیں بنے گی، پھر جانوروں کے ساتھ لکڑی اور گارے مٹی کے مکان میں رہنا تیرا مقدر ہو جائے گا۔ تو اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں والے اس بات پہ ضرور کریں کہ بیٹا گھر سے جانے کے بعد تیری پسند اور تیری انا، تیری چاہت اور تیری خواہش۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہنے لگے میری بیوی کے ساتھ میرا کبھی جھگڑا نہ ہوا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا تھا امام صاحب معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے کہا یہ چیزیں تمہیں پہلی رات پوچھنے کی زحمت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا آج کے بعد جو میں پہلے لباس پہنتی تھی وہ میری پسند ختم، آج کے بعد آپ کی پسند میرے کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائے گی، جو آپ کو کھانا ہے وہ میں نے کھانا ہے، جو آپ کو پینا ہے وہ میں نے پینا ہے، تو ہم دونوں کی پسند ایک ہوگی۔ ٹکراؤ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پسند یہ ہو، میری پسند یہ ہو۔ ہر آدمی اپنے پسند کے تحفظ کے لیے جتن کرے تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جب پسند ایک ہوگی تو ہر آدمی ایک ہو کے رہتا ہے، جسم دو ہوتے ہیں، جان ایک ہو جاتی ہے۔ تو بیٹیوں والوں سے گزارش ہے بیٹیوں کو انا کے چھوڑنے کی گہ بگہ تربیت دیتے رہیں، اور بیٹے والوں سے گزارش ہے بیٹے کو کہیں جس کے آنے سے پہلے مکان سفید ہو گیا، جس کے آنے سے پہلے ملیشیا پہننے والوں نے کرنڈی پہن لی، جس کے آنے سے پہلے ٹوٹے ہوئے لباس مکان دوبارہ پلستر ہو گئے، جس کے آنے سے پہلے ہر گھر کے افراد کے لیے 5 سوٹ لے گئے، یہ سب چیزوں کی نشو و نما کا سبب وہ آنے والی بنی ہے۔ لہذا وہ معزز ترین مہمان ہے، اس کے ساتھ عزت سے، محبت سے پیش آنا۔ اس لیے حضرت اماں حوا کو اللہ نے سر سے پیدا نہیں کیا کہ عورتوں کو سر پہ بٹھاؤ،
पांव से पैदा नहीं किया कि जूते के नीचे रखो, बल्कि अम्मा हव्वा को अल्लाह ने दिल के पास से पैदा किया कि औरत दिल के करीब रखने की चीज है, न सर पे बिठाने की चीज है, न पांव में बिछाने की चीज है, बल्कि मोहब्बत करने की चीज है। वल्लज़ी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई ताकि तुम्हें सुकून हो, तुम्हें मुवद्दत हो, तुम्हें रहमत हो। तो इन चीजों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन चीजों को सीखने के लिए एक तो यह है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज का पक्का एहतमाम करें। बोलो जी, आज से इंशाल्लाह अगली 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम कौन करेगा? हाथ तो पूरे खड़े करो माशाल्लाह। और जो निकाह की मैंने बुनियादें बताई उस पे निकाह कौन करेगा? सोच के जो कर चुके हैं वो हाथ नीचे रखें। लो बाबा फिर करके हमेशा मेरे लिए वो शजर ममनुआ बन जाए कि वो कौन है जिसने आकर दूसरी शादी की तरगीब दे के गया। मैं दोबारा कह रहा हूं, मामला नाज़िक है, 11,000 वोल्ट की नंगी तार है। ये बात कुंवारों के लिए है, शादीशुदा के लिए बोलो जी, अलबत्ता रणवों के लिए है, वो उनके लिए होना चाहिए है, चूंकि वहां कोई सूरत नहीं होती। तो ये चीजें जो मैंने अर्ज की, ये अमल में तब आएंगी जब ईमान अंदर आएगा, यकीन अंदर आएगा, अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बात पर एतमाद अंदर आएगा। एक तो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, शादियों के मौकों पर कंजरों की बजाय इमाम कायनात के इरशादात को बयान करने का एहतमाम। वो शादियां खुशनसीब होती हैं जिनके आगाज में ऐसी दीन की मजालिस मुनक़िद होती हैं। और इसके साथ साथ तबलीग के नाम पर एक मेहनत होती है। अब भाइयों से गुजारिश है, मेरा निगुमान के करीब के इलाकों में इतनी बड़ी गैदरिंग, यानी जिसमें कोई ताज़ियत नहीं है, एक शादी के नाम पर इकट्ठे हुए, और इस पर लोग कम इकट्ठे होते हैं। यकीनन हर एक को यह दावत तो नहीं देगी। वलीमे की गैदरिंग होती तो चलो मान लिया जाता कि ये वलीमा खाने वाले आए बैठे हैं। ये तो मेरे ख्याल है 99% लोग दीन की बात सुनने के लिए आए हैं। और मेरा निगुमान के बड़े अरसे के बाद अब्दुर्रहमान और उस्मान के इलाके में इनके आने पर इतनी बड़ी खूबसूरत और इतने बड़े खूबसूरत हाल में गैदरिंग में बात करना नसीब हुई। आप हज़रात से गुजारिश है कि तबलीग की मेहनत को अपनी मेहनत बनाएं। ये कोई मसलक की जमात नहीं, गिरोह की बात नहीं, फिरके की बात नहीं, ये बात मैं कोई मजबूरी से नहीं कर रहा। अल्लाह के घर में अल्लाह को सामने रखकर, आखिरत सामने रखकर पूरे खुशू से कह रहा हूँ कि दीन की मेहनत में, तबलीग में निकलेंगे, इन बातों पर अमल करना आसान हो जाता है। कम अज कम ज्यादा न सही तो महीने में 30 दिन होते हैं, 27 दिन गारे मट्टी की मेहनत, सूरज चांद, ये लकड़ी लोहे की मेहनत, पत्थर सोने की मेहनत। 3 दिन के लिए कामयाब वो जिसने अंदर को पाक कर लिया, और पाक करने के लिए पाक माहौल में जाना जरूरी है। तो इतनी मेहरबानी क्या करें, महीने में 3 दिन के लिए तबलीग में जाया करें। तो बोलो जी कौन कौन कोशिश करेगा? इसमें बूढ़े भी हाथ खड़े कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। परवरदिगार हमारे दिलों को पाक फरमा, नापाक करने वाली महाफिल मजालिस से हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा। दिलों को पाक करने वाले अवामिर को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा। वो मेहनत जिसके करने के बाद दिलों का पाक करना आसान हो जाता है, उस मेहनत में लगने की तौफीक नसीब फरमा। जिस भाई ने अपने निकाह से कबल दीनी मजलिस के इनाकात का यकीनी बनाया, आने वाले ज़माने में उसकी खैर व बरकतें शामिल फरमा। दोनों ख़ानदानों के लिए इस होने वाले रिश्ते को मोहब्बत, मुवद्दत, सियादत और प्यार का ज़रिया बना। जान बहन को एक दूसरे के लिए इज़्ज़त आबरू का मुहाफ़िज़ बना। जिन वालिदैन के बच्चे बच्चियों के लिए मुनासिब रिश्ते नहीं मिल पा रहे, परवरदिगार बिरादरी की कैद से निकलने की तौफीक नसीब फरमा। अपने महबूब की उम्मत को बिरादरी समझने का ज़ौक़ नसीब फरमा। हमारे ज़रफ़ों को वसी फरमा। जिस तरह तेरे महबूब ने कलमा पढ़ने वाले को एक बुनियाद, एक उम्मत, एक बिरादरी करार दिया, हमें भी कलमे की बुनियाद पर बिरादरी बनाकर एक दूसरे के साथ रिश्ते करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर इसरार माविया साहब का बयान हो रहा है। तो भाई ये बड़ी खुश आइंद बात है कि एक बहुत बड़ी बिद्दत, हाँ जी, जिसको हम रिस्म मेहंदी